جب میں ہائی اسکول میں گیا تو وہاں پہ کرکٹ اور فٹ بال اور کبڈی زیادہ کھیلنے لگ گیا. ایتھلیٹک میں تقریباً کوئی 8 سے 10 ایونٹس کرتا تھا. 2012 سے 15 تک میں نے آل پنجاب الحمدللہ میں نے کھیلے. انٹرنیشنل ٹور میرا 2016 میں ہوا تھا انڈیا گوہاٹی میں. اچھا انڈیا گئے تھے آپ 2016 میں؟ جی فرسٹ ٹائم. ساؤتھ ایشیا کا پورے ورلڈ میں ایک نام ہے انڈیا اور پاکستان. اگر کوئی رہ بھی گیا تو میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کیوں نہیں دیا. ٹھیک ہے, شکر ہے اللہ تعالیٰ کا, جو مجھے عزت مل رہی ہے نا وہ انعام سے بڑھ. دیکھیں گے پاکستان میں بہت عرصے بعد خوشی اللہ تعالیٰ نے. بالکل ایسے چاچیوں میں بھی ہے 2 شادیاں ہوئی ہیں. اچھا تو فیملی میں ہے 2 شادیاں ہوئی ہیں. اچھا تو یعنی ہم آپ کا بھی فیوچر میں کوئی اور میرے خیال میں ہمارے خاندان میں میرا نہیں خیال کہ کوئی اسپورٹس مین ہے. کہ جب میں واپس آیا ہوں اور میں نے جو سوچا ہے کہ مجھے اس طرح عزت ملے گی, اس سے زیادہ لوگوں نے جو ہے نا وہ الحمدللہ مجھے عزت دی ہے. میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پورے پاکستان کو اکٹھا کیا ہے اور ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کیا سب کو. اکیلا بیٹھتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, دعا کرتا ہوں تو مجھے رونا بھی آ جاتا ہے. جب میں ماشاءاللہ جیتا ہوں تو میرے خیال میں کوئی 1 مہینہ امی کو ماشاءاللہ کوئی پین نہیں ہوئی. امی ماشاءاللہ میرے ساتھ ہیں, وہ میرے سے بھی زیادہ ماشاءاللہ ایکٹیو ہے. جیسے چیف آف آرمی صاحب نے ماشاءاللہ مجھے عزت دی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں وہ, اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. آپ کی تو ماشاءاللہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں, کوئی چھپی ہوئی تو ہے نہیں. انعامات جو آپ کو ملے ہیں تو اندازہ ہے کہ گنتی ہے کہ کتنے پیسے بن گئے ہیں. لیکن اس دفعہ انہوں نے میرے خیال میں کہا ہے کہ ورلڈ والے جو ہیں انہوں نے کہا کہ جو صرف گولڈ جیتے گا اس کو $50,000 دیں گے. ادھر انہوں نے جو مجھے بلا کے مجھے عزت دی ہے اور کراچی کے جو لوگوں نے مجھے الحمدللہ عزت دی ہے وہ میرے خیال میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا. یہ مشکلاتیں جو ہے نا وہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور مجھے بہت ساری مشکلاتیں آئی ہیں, میں نے اگنور کیا ہے. بڑا افسوس ہوا تھا کہ میں نے ایشین گیم میں میڈل جیتا تھا تو اس وقت جو ہے وہ اس طرح مجھے جو کہتے ہیں کہ عزت نہیں مجھے ملی جس طرح مجھے ملنی چاہیے تھے. اس وقت میرا دل ٹوٹا تھا کہ یار میں گیم چھوڑ دوں. چیف آف آرمی باجوہ صاحب تھے, انہوں نے مجھے ایک جیولن بھیجا تھا, اس سے میں پریکٹس کرتا رہا. جیولن کی پرائس کیا ہوتی ہے رفلی؟ انسان کا پیٹ نہیں بھرتا, چاہے وہ 10 لاکھ سیلری ہو جائے اس کا پیٹ نہیں بھرتا. میرے پاس انٹرنیشنل ماشاءاللہ 10th میڈلز ہیں. ابھی تو پلان یہی ہے, خواہش یہی ہے کہ انشاءاللہ میں ایک دفعہ ورلڈ کا ریکارڈ کروں. دکھنے میں جس طرح لوگ کہتے کبھی نہیں یار بڑے روکھے سے, لیکن آپ ماشاءاللہ واقعی کافی ہنسمکھ ہیں اور آپ نے آف کیمرہ ہمیں بھی 2-4 جوتیاں لگائی ہیں. بحثوں دی ہے, یہ بڑا تحفہ ہے یہ بھی. میں نے کہا یار 1.5-2 مربع زمین کے ہیں, کوئی 5-6 ایکڑ مجھے بھی دیتے. اور میری دونوں نیز رائٹ ایلبو کی سرجری بھی ہوئی, اس کے باوجود بھی میں نے ہمت نہیں ہاری. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈکاسٹ کو خوش آمدید. اور آج بہت مزے کی پوڈکاسٹ آپ لوگ دیکھنے والے ہیں. پیرس اولمپکس میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لے کے آنے والے, تاریخ رقم کرنے والے ارشد ندیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور ہم بڑے دنوں سے بڑے عرصے سے انہیں قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن یہ نہیں آ رہے تھے. لیکن خیر کچھ ایسے ریفرنسز تھے کہ الحمدللہ آج ہی ہمارے سامنے ہیں. بڑی مزیدار اور بڑی زبردست قسم کی گپ شپ ہوگی ان کی لائف پہ, ان کی جرنی پہ, ان کے بچپن سے لے کے تعلیم اور پھر جو انہوں نے گیم کب سٹارٹ کی, کرکٹ بھی کھیلتے رہے, پھر ادھر کیسے آئے, پھر اولمپکس میں کیسے گئے, جاتے وقت کیا تھا, اور جب واپس آئے تو راتوں رات ان کی دنیا بدل چکی تھی. لیکن ایسی بات نہیں کہ اس رات ہی بدلی تھی, اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ یہ ٹھیک تھے. لیکن میں اس دنیا کی بات کروں جو لوگ یہاں سے جاتے ہوئے ان کا پاسپورٹ 2-3 دفعہ چیک ہو رہا تھا جب ان کی ٹکٹ ہوئے جا رہے تھے, اور واپسی پہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا پاسپورٹ کس کے پاس ہے, اسٹیمپ کوئی لگا رہا ہے, پاسپورٹ کہیں اور ہے, اور پورے پروٹوکول سے آ رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ارشد ندیم صاحب. ارشد بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ویلکم جی, بہت شکریہ آپ کا بھی آواز صاحب. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ادھر بلایا مجھے اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کی محبت ہمیں ادھر لے آئی ہے. تو کافی دنوں کے بعد, لیکن بالآخر میرے خیال میں 3 ماہ گزر گئے. تو دیکھیے یہی محبت ہوتی ہے انسان کی جو انسان کو آگے لے کے جاتی ہے. تو آج 3 ماہ گزر گئے, تو آپ کی جو محبت ہے, پیار ہے, آج الحمدللہ میں ادھر لے آیا آپ کے پاس. آپ کو بہت شکریہ. ارشد بھائی بچپن سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں, ہمارا پروفائل انٹرویو ہوتا ہے. آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی, تعلیم کہاں تک حاصل کی, اور پھر اس کے بعد گیم میں کس وقت آئے, آپ کس ایج میں آئے؟ آج بالکل میرا اپنا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہے. میاں چنو گاؤں 101 پنریل, وہاں سے میری پیدائش ہوئی اور وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی پرائمری اسکول سے, اور ہائی اسکول 102 پنریل سے میں نے تعلیم حاصل کی. تو وہاں سے میں نے اپنا جو ہے نا وہ گیم کا آغاز سٹارٹ کیا. تو اب دیکھیے میں نے پرائمری میں بس جیسے کہ بچے تھے تو بہت ساری گیمز ہیں, جیسے کرکٹ بھی ہے اور فٹ بال ہے, کبڈی ہے, اور اس طرح کی اور بھی چھوٹی چھوٹی گیمز ہیں. اس میں الحمدللہ میں کھیلتا تھا, اور اسی طرح کھیلتے کھیلتے اور جب میں ہائی اسکول میں گیا تو وہاں پہ کرکٹ اور فٹ بال اور کبڈی زیادہ کھیلنے لگ گیا.
تو اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے جو ہے وہ ایتھلیٹک اسٹارٹ کر دی. وہ اس طرح کے بڑے بھائی ایتھلیٹک کی گیم کرتے تھے. لیکن اگر دیکھا جائے تو میں نے آل پنجاب کرکٹ کھیلی ماشاء اللہ, بڑی اچھی کرکٹ کی گیم تھی میری. اور اس میں اکثر یہی ہوتا تھا کہ میری بڑا اس میں ورک ہوتا تھا, تو اکثر ہم میچ جیت جاتے تھے. تو جس میں میرے بالنگ یا بیٹنگ اچھی نہ ہونی تو میچ ہم ہار بھی جاتے تھے, اور اکثر میں ٹیم کے ساتھ نہیں جاتا تھا تو وہ اکثر ہار جاتے تھے. اچھا, کہ ماشاء اللہ کرکٹ کی بڑی اچھی گیم تھی میری. تو پھر جب دیکھا کہ یار اس میں میرا اکیلے کا اتنا ورک ہے, تو بڑے بھائی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایتھلیٹکس میں آ جائیں, آپ ماشاء اللہ کرکٹ میں جاتے ہیں یا فٹ بال میں جاتے ہیں, کبڈی میں کھیلتے ہیں, تو اتنا ورک ہے آپ کا, تو آپ ایسا کریں کہ آپ ایسی گیم کریں جس میں آپ اکیلے ورک کرو اور آگے بڑھو. تو وہاں سے پھر میں نے ایتھلیٹکس گیم کا جو ہے نا وہ آغاز اسٹارٹ کیا. تو اس میں اگر دیکھا جائے تو میرے بیسک استاد ہیں رشید احمد ساقی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. انہوں نے پھر مجھے ایتھلیٹکس کی طرف جب لے کے آئے, بھائیوں نے لگایا, تو ان کو پتہ چلا کہ ان کی ایتھلیٹک کی گیم اچھی ہے. ایتھلیٹک میں تقریباً کوئی 8 سے 10 ایونٹس کرتا تھا, جس میں جیولن تھرو ہے, شاٹ پٹ ہے, ڈسکس تھرو ہے, ایمبر تھرو ہے, لانگ جمپ, ٹرپل جمپ, ہائی جمپ, 100-200 ریس بھی میں نے الحمدللہ بھاگی. اور اسی طرح پھر میں کھیلتا کھیلتا آج اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں ایک پاکستان کا نام ہے الحمدللہ. آپ کو اندازہ تھا بچپن میں جب آپ نے شروع کی یہ گیم کہ ایک ایسا دن آئے گا جب پورے پاکستان کا, پوری دنیا کے میڈیا پہ صرف ایک ہی نام ہوگا, ارشد ندیم؟ دیکھیں بچپن میں تو انسان کو کسی بھی چیز کا اندازہ نہیں ہوتا, اس کو یہی ہوتا ہے کہ یار بس میں نے جو ہے نا وہ کھیلنا ہے اور پڑھنا ہے. تو اس وقت تو یہی سوچ تھی, اور جیسے جیسے الحمدللہ میں کھیلتا گیا, آگے بڑھتا گیا, تو پھر جیسے میرے استاد ہیں رشید احمد ساقی صاحب, انہوں نے پھر پراپر مجھے گیم اسٹارٹ کروائی. انہوں نے ٹریننگ مجھے دی 2012 سے. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ ساری گیم چھوڑیں, آپ صرف جیولن کریں, آپ کی ماشاء اللہ فزیک اچھی ہے, آپ کی ہائٹ بھی اچھی ہے, تو اس کے مطابق آپ کا جو جیولن ہے وہ میرے خیال میں وہ کہتے تھے کہ بہتر ہے آپ کے لیے. تو پھر میں نے ساری گیمز چھوڑی, پھر میں نے جیولن کیا. میں نے آپ سمجھ لیں کہ 2012 سے 15 تک میں نے آل پنجاب الحمدللہ میں نے کھیلے, اس پہ میں نے سارے ایونٹ کھیلے, اور انٹر ڈویژن کا میں بیسٹ ایتھلیٹ بھی رہا, کیونکہ اسکول کی طرف سے جاتا تھا. تو اگر دیکھا جائے تو اس میں مجھے یہ بھی ایک بڑی خوشی ہوتی تھی کہ جیسے میں نے ابھی ایونٹس اتنے بتائے ہیں, تو میں یہ اکیلا کھیلتا تھا, کسی نہ کسی ایونٹ میں میری پوزیشن لازمی الحمدللہ آتی تھی. تو میں اکیلا ہی اپنی اسکول کی طرف سے جاتا تھا کھیلنے, اور انٹر ڈویژن میں آئی تھنک اب مجھے یاد نہیں ہے کنفرم, دوسرے کے تیسرے نمبر پہ آیا تھا نمبر وائز. پوائنٹ ہوتے ہیں نا, جیسے کہ دوسرے لڑکے ایک اسکول سے آ رہے ہیں, 8-10 آ رہے ہیں, 15 یا 20 آ رہے ہیں, تو میں اکیلا ہی جاتا تھا. تو اس کے باوجود بھی الحمدللہ ہمارا اسکول جو 2nd-3rd نمبر پہ آتا تھا نمبر وائز بھی. ماشاء اللہ. انٹرنیشنل ٹریول آپ کا پہلا کون سا تھا جو کسی مقابلے کے لیے آپ گئے ہوں؟ بالکل 2015 میں نے وابڈا لیسکو جوائن کی. ٹھیک ہے. اور وہاں سے میرا نیشنل کا آغاز اسٹارٹ ہوا نیشنل لیول پہ. ٹھیک ہے. تو 2015 میں پہلی دفعہ چیمپئن ہوا تھا پاکستان کا, اور انٹرنیشنل ٹور میرا 2016 میں ہوا تھا انڈیا گوہاٹی میں. اچھا, انڈیا گئے تھے آپ 2016 میں؟ جی, فرسٹ ٹائم. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انڈیا میں نے میڈل جیتا برونز, اور پاکستان کا ریکارڈ بریک کیا تھا. اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میں نے, آپ سمجھیں جب میں نے وابڈا جوائن کی اس کے بعد میں نے 6 ماہ کے اندر میں نے پاکستان کا ریکارڈ بریک کیا اور انٹرنیشنل میڈل جیتا ماشاء اللہ. اور اس وقت پاکستان کا ریکارڈ تھا 78.25 میٹر, تو میں نے 78.33 میٹر کر کے پاکستان کا ریکارڈ بریک کیا ماشاء اللہ. 2016 میں جب آپ انڈیا گئے تھے تب اس کمپٹیشن میں نیرج چوپڑا بھی تھے, تب سے آپ انہیں جانتے ہیں یا اس سے پہلے سے یا اس کے بعد سے؟ نہیں, ہمارا کمپٹیشن پہلا ہوا تھا انڈیا گوہاٹی میں, ساؤتھ ایشین گیمز ہوئی تھی, تو پہلا کمپٹیشن وہی تھا ہمارا دونوں کا. تب وہ فرسٹ آیا تھا 2016 میں. ٹھیک ہے. تو میرا برونز میڈل آیا تھا. ٹھیک ہے. تو تب سے ہم اکٹھے کھیلتے آ رہے ہیں.
اچھا اس میں یہ چیز ایک بڑی پازیٹیو جو آپ کی طرف سے آئی ماشاءاللہ، ان کی طرف سے بھی آپ کی والدہ نے ان کے لیے بھی دعائیں کی، ان کی والدہ نے آپ کے لیے، یہ ہم نے بڑا ایک عجیب سی چیز دیکھی، اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا. یوزلی ایک رائیولری ہوتی ہے، ایک وہ دشمنی والا ایک فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی گیم کے اندر ہم دیکھ لیں. تو یہ آپ دونوں کے درمیان اتنی دوستی اتنی محبت یہ کیسے قائم ہے؟ دیکھیں کہ 2016 میں میں نے جب اتنی بڑی ماشاء اللہ تھرو کی 78.33 میٹر، تو یہ بہت بڑی تھرو تھی پاکستان کے لیے. تو پھر انڈیا میں یہ تھا کہ یار یہ پاکستان میں اتنا بڑا تھروور کہاں سے آ گیا. تو صاف ظاہر پھر جب اتنی بڑی تھرو میں کر رہا ہوں، اچیومنٹ حاصل کر رہا ہوں، تو نیکسٹ جتنے بھی کمپٹیشن ہوتے تھے تو پاکستان کی طرف سے میں جاتا تھا، انڈیا کی طرف سے وہ آتے تھے، نیرج چوپڑا بھائی، تو ان کے ساتھ 1-2 لڑکے اور بھی تھے، وہ بھی آتے تھے، میں اکیلا جاتا تھا. تو اس لیے پھر ان کو پتہ چلا کہ یار یہ تھروور ماشاء اللہ اچھا ہے اور اتنی بڑی تھرو اس نے کی ہے. تو اس کی وجہ سے پھر اکٹھے کھیلنا، جب ٹریننگ ہوتی تو بعض کار یہ ہوتا تھا کہ ٹائم ٹیبل ہمارا کبھی کبھی میچ بھی ہو جاتا تھا کہ شام کو ہم نے ٹیکنیک کرنی تو اکٹھے کر رہے ہیں، یا ہم نے کبھی جم کرنی ہے وہ اکٹھے کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم اگر 10-15 دن کے لیے آؤٹ آف کنٹری گئے کھیلنے کے لیے تو روز ہی ملاقات ہوتی تھی، نہیں. بعض کار ایسے ہوتا تھا کہ ہفتے میں ہم نے 2 یا 3 ٹیکنیک کرنی ہے، تو ٹیکنیک کے دوران ہماری ملاقات ہو جانی، وہاں پہ گپ شپ ہو جانی. تو اسی طرح اگر دیکھا جائے تو اسپورٹس جو ہے یہ بھائی چارہ بھی سکھاتی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں الحمدللہ سیکھنے کو ملی ہیں اور اس پہ ہم نے عمل کیا، تو آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور یہ بھی خوشی ہوتی ہے مجھے کہ پورے ورلڈ میں، ساؤتھ ایشیا کا پورے ورلڈ میں ایک نام ہے انڈیا اور پاکستان. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. الحمدللہ. انڈیا ایک اسپورٹس اکانومی ہے. آپ نے جب ماشاءاللہ یہ گولڈ میڈل جیتا اور اس طرح پوری دنیا میں، تو کیا انڈیا سے بھی آپ کو آفرز آئی کوئی انٹرویوز کے لیے یا کسی برانڈ کے لیے؟ ایسے ہے کوئی سین انڈیا سے بھی آ رہی ہیں؟ بالکل. اگر دیکھا جائے تو جیسے ہمارا کمپٹیشن ہوتا تھا تو وہاں پہ میڈیا کافی کھڑی ہوتی تھی نا، مختلف کنٹریز کی، تو وہاں پہ ہم انٹرویو دے دیتے تھے. اور ابھی انڈیا سے کسی برانڈ وغیرہ کی آفر آئی ہے آپ کو، یا ویسے آپ کا پلان ہے اگر نیرج بھائی آپ کو انوائٹ کریں یا کوئی برانڈ؟ میرے خیال میں وہ تو یہ ہے کہ نا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو کوئی اسپانسر کرنا چاہ رہا ہے تو پھر وہ آپ کی مرضی، آپ ان کے ساتھ کریں یا نہ کریں. بالکل، وہ تو پھر آپ کی مرضی، پھر آپ انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی اسپانسر کر رہا ہے تو آپ کو بتایا، پلیئرز نے بتایا یا کسی نے بتایا کہ آپ ان کے ساتھ اسپانسر کریں، وہ اچھے لوگ ہیں، تو میرے خیال میں ان کے ساتھ کرنا چاہیے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو. بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ نے اسپانسرز کی بات کی، ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں آپ بہت بزی چل رہے ہیں آج کل، ڈفرینٹ قسم کے آپ کے شوٹس چل رہے ہیں، کوئی موبائل کی ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے اور ڈفرینٹ قسم کی ہو رہی ہیں. تو یہ تو ماشاءاللہ ایک اچھی چیز ہے. جب آپ یہاں پہ آئے تھے تو بہت سے لوگوں نے آپ کے لیے انعامات کا اعلان کیا تھا، سارے مل گئے ہیں یا کوئی؟ جی الحمدللہ سارے مل گئے. اچھا، پرائیویٹ بھی جو سوسائٹیز نے بھی اور جس نے اعلان کیا تھا؟ الحمدللہ. اچھا، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس نے اعلان کیا اور بعد میں؟ میرے خیال میں نہیں. اگر کوئی رہ بھی گیا تو میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کیوں نہیں دیا. ٹھیک ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، جو مجھے عزت مل رہی ہے نا وہ انعام سے بڑھ کے، وہ انعام سے بڑھ کے. بالکل. تھوڑا سا یہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے کہ جو میں نے شروع میں بات کی کہ جب آپ یہاں سے جا رہے تھے تو آپ کا پاسپورٹ اور ٹکٹ ذرا 2-3 دفعہ دیکھی گئی تھی اور واپسی آئے تو دنیا ہی بدل چکی تھی. دیکھیں کہ وہ جیسے کہ میں نے محنت کی ہے جاتے وقت، جیسے آپ نے بولا کہ بڑے غور سے انہوں نے پاسپورٹ دیکھا یا ٹکٹ دیکھی ہے، تو موبائل پہ دیکھ رہے تھے تو صاف ظاہر ان کی ڈیوٹی ہے ایک. تو یہ چیز میرے خیال میں ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے. ان کی ڈیوٹی ہے، انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے. تو اس بات کی مجھے الحمدللہ خوشی ہوئی ہے کہ جو ڈیوٹی کر رہا ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے. اور میرے خیال میں جو قانون ہے وہ سب کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے. لیکن واپسی پہ قانون بدل گیا تھا؟ نہیں، واپسی پہ قانون نہیں بدلا. دیکھیں کہ پاکستان میں بہت عرصے بعد خوشی اللہ تعالیٰ نے، بالکل ایسے بہت عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو خوشی دی ہے. تو اس میں پھر سارے شامل تھے. اس وقت وہ اکیلا تھا، جب میں واپس آیا ہوں تو سارے شامل. اگر وہاں پہ اکیلا ہوتا ایک بندہ دیتا تو پھر کہتے یار قانون بدل گیا. نہیں، وہاں پہ سارے اکٹھے تھے، تو اس لیے سب نے مجھے عزت دی ہے. تو بڑی خوشی ہوتی ہے الحمدللہ کہ پاکستانی جو قوم ہے وہ ابھی تک بھی الحمدللہ عزت اور پیار محبت دے رہے ہیں مجھے، ماشاءاللہ. تھوڑا سا آپ کی پرسنل جرنی پہ بات کر لیں، دوبارہ پھر آئیں گے اسپورٹس کی باتیں کریں گے. شادی کب کی تھی آپ نے؟ میں نے 2016 میں. لو میرج کی یا ارینج؟ یہ اس طرح ہوئی ہے کہ بڑے بھائی کی شادی ہوئی تھی. اچھا. بڑے بھائی ہیں میرے سے، تو تقریباً میرے خیال میں کوئی 1.5 سال بعد میری بھی انہی کے گھر ہوگی، کیونکہ آنا جانا تھا. ٹھیک ٹھیک. تو پھر وہ اچھی دعا سلام بھی ہوگی. تو ان کو آپ دونوں طریقے سے سمجھ. ٹھیک ہے، یعنی دونوں بھائیوں کی ایک ہی گھر میں شادی؟ ایک ہی گھر میں شادی. اور ایک ہی شادی ہے آپ کی؟
अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये हमारा सिग्नेचर क्वेश्चन होता है, मैं सिर्फ आपसे नहीं पूछ रहा नहीं, आप कोई बात नहीं। कोई भी पॉडकास्ट उठा के देख लें, ये सवाल लाजमी होता है। अच्छा, जब माशाल्लाह अब तो आप बहुत बड़े स्टार हैं माशाल्लाह, बहुत बड़े पहले भी थे नो डाउट, लेकिन जब से पेरिस ओलंपिक्स में आपने गोल्ड मेडल लिया है उसके बाद कोई ऑफर्स है या आपका इरादा है कि चलो अब एक और शादी कर लेनी चाहिए? नहीं, देखिए कि अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी माशाल्लाह फैमिली दी है, वाइफ माशाल्लाह अच्छी है, अल्लाह ताला ने बच्चे दिए हैं, अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया है। और अगर मेरे ख्याल में इसकी तरफ ध्यान बंदा ना ही दे तो बेहतर है, क्योंकि अभी जो अल्लाह ताला ने इज्जत दी है पाकिस्तान को, मुझे इज्जत दी है, और मैं चाहता हूँ कि उसको और भी आगे लेके जाऊँ। वो इसलिए कि मैंने ओलंपिक्स में माशाल्लाह इतनी बड़ी थ्रो की, और मेरा गोल है कि मैं इससे बढ़कर और भी थ्रो करूँ, क्योंकि एक लगन होती ना इंसान की कि यार मैंने ये चीज़ करनी है, वो मैंने ओलंपिक्स में की है। लेकिन मेरी ये भी ख्वाहिश है, ये भी मेरा गोल है कि मैं जो वर्ल्ड का रिकॉर्ड है ना वो इंशाल्लाह ब्रेक करूँ इंशाल्लाह। तो बाकी टाइम के साथ साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड है 98.48 मीटर। अच्छा, तो बाकी टाइम के साथ साथ देखें कि इंसान के साथ क्या क्या चीज़ चलती है, क्या छोड़ती है, वो भी टाइम के साथ साथ है। वैसे आपकी फैमिली में ट्रेंड है, भाई ने या कजन ने या चाचू वगैरह ने किसी ने 2 शादियां की हुई हैं या फैमिली में एक शादी चलती है? हाँ, चाचुओं में भी है, 2 शादियां हुई हैं। अच्छा, तो फैमिली में है 2 शादियां हुई हैं। अच्छा, तो यानी हम आपका भी फ्यूचर में कोई नहीं, अभी फ्यूचर तो यही है कि इंशाल्लाह जो है ना वो वर्ल्ड का रिकॉर्ड करूँ इंशाल्लाह, और इसी पे इंशाल्लाह फोकस है। लेकिन टाइम के साथ साथ क्या होता है, क्या किस्मत में लिखा है, वो अल्लाह ताला को पता है। बिल्कुल। आप कितने बहन भाई हैं? हम माशाल्लाह 6 भाई हैं और 2 सिस्टर्स हैं। माशाल्लाह। और भी कोई भाई आपके हैं इस फील्ड के अंदर अभी, ये जिनको शौक है कि हमने भी आगे? मैंने शुरू में बताया कि मेरे बड़े भाई गेम करते थे, वो एथलेटिक की गेम करते थे, उन्होंने मुझे इस गेम पे लगाया था। उनकी भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी गेम है, क्रिकेट की भी, फुटबॉल की भी। और मेरे बड़े भाई जो हैं, बड़े से छोटे, वो आर्मी में हैं माशाल्लाह, वो कैप्टन भी रह चुके हैं फुटबॉल के आर्मी में। तो उनसे छोटे उनकी माशाल्लाह क्रिकेट की बड़ी अच्छी गेम है। तो वो दोनों भाई जो बड़े हैं आर्मी वाले, जो छोटे पंजाब पुलिस वाले, ये दोनों एथलेटिक की गेम करते थे, शॉट पुट, जैवलिन थ्रो, ये दोनों ही करते थे। फिर इन्होंने मुझे इस गेम पे लगाया था। और मेरे ख्याल में हमारे खानदान में, मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्पोर्ट्समैन है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, एक चीज ना बड़ी एक रियलिटी है दुनिया की, होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, कि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो आपके करीब के रिश्तेदार भी रिश्तेदार नहीं होते, और जब आप कामयाब हो के आते तो दूर वाले भी कहते हैं अरशद अपना भाई है, अपना कजन है, नाल ही रहता है। हाँ, इस तरह का सीन बहुत दफा बना है। अच्छा, कि मैं यार रिश्तेदारों को कभी मेरे ख्याल में मिला भी नहीं होगा मुझे ना, तो जब वो मिलते हैं तो साफ ज़रा मैं तो सबको बड़े प्यार से, इज्जत से, एहतराम से अल्हम्दुलिल्लाह मिलता हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि यार मैं आपका कज़न हूँ, मैं ताया का बेटा हूँ, मैं फूफी का बेटा हूँ, फलाना हूँ, ये है वो है। तो साफ ज़रा कि फिर जब एक बंदा बड़ी खुशी से आया और दिल से बड़े प्यार से वो कह रहा है कि यार मैं आपका कज़न हूँ, मैं फलाने का ये हूँ, मैं वो हूँ, तो फिर आगे से उसको यार आप पहली दफ़ा घर आए हो, पहले तो कभी मिले नहीं, तो फिर उसका दिल टूटता है। तो फिर चाहते हैं कि चलो ठीक है यार, चलें आप मेरे घर हैं, ठीक है जी, आप कज़न ही हैं, तो फिर उसको अल्हम्दुलिल्लाह उससे बढ़कर इज्जत देते हैं। लेकिन फील होता है? हाँ, फील तो होता है, साफ ज़ाहिर है कि एक बंदा मिले नहीं कभी, तो बाद में आके मुश्किल वक्त में कभी नहीं था और अब कामयाबी में साथ हो। लेकिन एक महसूस नहीं करवाया, ठीक है यार अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, तो अब सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो इससे बढ़कर क्या और चीज़ होनी चाहिए कि एक अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी अचीवमेंट दी है, उसके बहाने में सारे इकट्ठे हो रहे हैं। और मेरी एक दिल की बड़ी ख्वाहिश है कि जितने भी हम रिश्तेदार हैं, हमारा खानदान है, दूर दूर बैठा है, जहाँ पे बैठा है, मैं ये कहता हूँ कि इकट्ठे रहें, इकट्ठे चलें, उसी में मजा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अरशद भाई, ज़ाहिर है जब आप फेमस होते हैं और अल्लाह पाक इज्जत देता है माशाल्लाह, तो कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिविटी भी फैलाने वाले होते हैं। वो कभी कोई बात कर देगा, कोई बात कर देगा, लोग आपके बारे में ये कि अरशद भाई जो है वो तस्वीर खिंचाने के भी पता नहीं कितने लाख लेते हैं, पैसे लेते हैं, इस पर कितनी रियलिटी है? ये देखें कि जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत देता है तो ये चीज़ें जो है ना, पॉजिटिव नेगेटिव जो है ना, वो चीज़ें साथ साथ चलती हैं। लेकिन इस तरह का कोई सीन नहीं है। अगर मुझे किसी ने पिक्चर का कहा तो मैंने पिक्चर ज़रूर दी है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मैं कोई जल्दी में हूँ, जल्दी में जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ, तो उसमें अगर मैंने किसी को पिक्चर नहीं दी या कोई जाते जाते कहा कि यार मैं लेट हो रहा हूँ, तो उसमें मेरी ये गलती नहीं हो सकती, क्योंकि एक मैं लेट हो रहा हूँ, मैंने आगे टाइम दिया हुआ है। तो एक बंदा एक टाइम पे आया तो ये मुझे टाइम दे दे, उनको बाद में देना, तो ये भी गलत है। तो इसलिए जिनको टाइम दिया होता था तो बाज़ कार फिर वो जल्दी जल्दी जाना भी होता था।
بالکل یہ چیز ہوتی ہے. ویسے سیلفی جتنی مرضی کوئی لے, بالکل ایسے مجھے ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے تو پھر بالکل ماشاءاللہ. ارشد بھائی, جب آپ یہ جیت کے آئے تھے اور پھر آپ کو ماشاءاللہ نیشنل لیول پہ جس طرح رسپیکٹ دی گئی, وہ ذرا تجربہ فیلنگ ہمارے ساتھ شیئر کریں. جب ایک اسٹیٹ پروٹوکول میں پرائم منسٹر کا جو طیارہ ہے وہ آپ کو پک کرنے آ رہا ہے, آپ کی کیا فیلنگ تھی, آپ کے گھر والوں کی کیا فیلنگ تھی, اور آپ کے علاقے والوں کی کیا فیلنگ تھی؟ یار ارشد صاحب کے گھر چیف منسٹر بھی آ رہی ہے, گورنر بھی آ رہا ہے, پرائم منسٹر کا طیارہ لینے آ رہا ہے, وہ کیا فیلنگ تھی اس وقت؟ دیکھیں وہ فیلنگ اگر دیکھا ہے تو میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے کہ ماشاءاللہ وہ اتنی خوشی ہوتی تھی کہ مجھے یہ پتا تھا کہ پاکستانی قوم الحمدللہ مجھے عزت دے گی, پیار محبت دے گی, لیکن اس طرح دے گی یہ میرے خیال میں نہیں تھا کہ انہوں نے میری سوچ سے بڑھ کر مجھے عزت دی ہے اور الحمدللہ دے رہے ہیں. تو یہ بڑی خوشی ہوتی ہے میرے خیال میں. اگر دیکھا جائے تو جو پلیئرز اتنی بڑی اچیومنٹ حاصل کرتا ہے, اس کے بعد یہ چیزیں جب اس کو ملتی ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ یار نہیں, میں نے جو محنت کی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کا مجھے پھل دیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا پھل مجھے دے رہا ہے. اور نیکسٹ جو ہوتا ہے جب کوئی اس نے اچیومنٹ اور بڑی کرنی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار اتنی بڑی ماشاءاللہ اتنی زیادہ عزت دے رہے ہیں تو مجھے اور بھی محنت کرنی چاہیے. تو اگر دیکھا جائے تو یہ میری کامیابی ہے کہ جب میں واپس آیا ہوں اور میں نے جو سوچا ہے کہ مجھے اس طرح عزت ملے گی, اس سے زیادہ لوگوں نے جو ہے نا وہ الحمدللہ مجھے عزت دی ہے اور ابھی تک بھی دے رہے ہیں. تو بس یہی ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ مجھے صحت تندرستی دے, اور میں انشاءاللہ ورلڈ کا ریکارڈ کروں. باقی جو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہی دینا ہے, جو نہیں لکھا وہ انسان جو مرضی کر لے وہ نہیں ملنا. بالکل. اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے تھے نارملی کرکٹ میں ہوتا تھا, یعنی کوئی بڑی سیریز جیت کے آئے, جس طرح چیمپئنز ٹرافی جیت کے آئے یا انڈیا کے خلاف کوئی سیریز جیت کے آئے, تو کرکٹ والوں کو انعام ملتے تھے, وہی ہیرو ہوتے تھے, وہی سٹارز ہوتے تھے. میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ کرکٹ کے علاوہ کسی بندے کو اس سے بھی زیادہ رسپیکٹ, اور جب آپ کے لیے ایونٹ رکھا گیا جہاں پہ کرکٹرز بھی سارے آپ کے اعزاز کے لیے موجود تھے, وہ تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کریں پلیز. بالکل. اس وقت سب کو دیکھ کر ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے, مجھے نہیں پاکستان کو عزت دی ہے. تو ہمارے جتنے بھی سٹارز ہیں پاکستان کے وہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں, ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں, اور چیف آف آرمی صاحب نے ماشاءاللہ سب کو عزت دی ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میرے اعزاز میں ماشاءاللہ پورا پاکستان اکٹھا ہوا ہے. بالکل. اس میں ہیروز بھی جتنے بھی ہیں, بڑے بڑے لوگ ماشاءاللہ شامل تھے. تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی خوشی کا باعث کوئی نہیں ہو سکتا کہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پورے پاکستان کو اکٹھا کیا ہے اور ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کیا سب کو, اور سارے لوگ ماشاءاللہ دل سے پیار کر رہے ہیں. ایک بندہ ہوتا ہے کہ یار نہیں یہ ہے, اور میں بڑا خوش نصیب ہوں. اور بعض کر جب اکیلا بیٹھتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, دعا کرتا ہوں, تو مجھے رونا بھی آ جاتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اچیومنٹ مجھے دی ہے, میرے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تھی کہ ارشد کے ہاتھوں سے یہ چیز کروانی ہے, اور میں نے محنت کی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل دیا ہے. تو وہ فیلنگ ہی کچھ اور ہوتی ہے انسان کی. جب آپ گھر پہ آئے تھے تو سب سے زیادہ خوشی تو ماں باپ کو ہی ہوتی ہے, ماں باپ سے زیادہ تو کسی کو نہیں ہوتی اولاد کی. تو آپ کے والدہ یا آپ کے والد صاحب کے کیا جذبات تھے, کیا انہوں نے کہا آپ کو اس وقت؟ دیکھیں کہ والدہ میری اگر دیکھا جائے تو کافی مہینوں سے بیمار رہتی تھی. بیمار کا مطلب ہے کہ کبھی جوڑوں میں درد ہے, کبھی کہاں درد ہے. صاف ظاہر ہے کہ ایج کے ساتھ ساتھ تو یہ چیزیں چلتی ہیں, تو ٹریٹمنٹ بھی ساتھ ساتھ تھی. اور جب میں ماشاءاللہ جیتا ہوں تو میرے خیال میں کوئی 1 مہینہ امی کو ماشاءاللہ کوئی پین نہیں ہوئی, کوئی ایسی ویسی کوئی چیز نہیں ہوئی جس سے ہم پریشان ہوئے کہ ماشاءاللہ امی کو ابو کو اتنی خوشی تھی کہ وہ میرے ساتھ ٹریولنگ کرتے رہے ہیں. حالانکہ امی کو کہیں نا کہ آپ نے ایک سٹی سے دوسرے سٹی جانا ہے تو کہے گی بیٹا نہیں میرے سے نا ٹریولنگ نہیں ہوتی, میں نہیں جا سکتی, بوڑھی ہو گئی ہوں, ایج زیادہ ہو گئی ہے, تو تھک جاتی ہوں, بیمار ہو جاؤں گی. تو اس وقت ان کی میں نے خوشی دیکھی, حالانکہ میں لوگوں کی خوشی دیکھ رہا ہوں. امی ماشاءاللہ میرے ساتھ ساتھ ہیں, وہ میرے سے بھی زیادہ ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں اس وقت, کہ امی کو ماشاءاللہ اتنی خوشی تھی. ابو تو ماشاءاللہ ٹھیک ہیں, اللہ تعالیٰ ہر والدین کو صحت تندرستی دے. والدین ہیں تو ہم ہیں, اگر والدین نہیں ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کے پیچھے کوئی دعاؤں والا ہے. بالکل بالکل. تو وہ امی کی میں نے جو وہ خوشی دیکھی ہے وہ زندگی میں پہلی بار دیکھی ہے کہ امی میرے سے ہی ماشاءاللہ زیادہ ایکٹیو ہو گئی. جو کہتی کہ میرے سے
50 किलोमीटर सफर है वो नहीं होता। अम्मी ने माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान मेरे साथ घुमा है माशाल्लाह, और मुझे नहीं कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे कोई जोड़ों में दर्द हो रहा है। वो माशाल्लाह मैंने वो अम्मी की फीलिंग देखी कि फिर वो देख के मुझे आंखों में आंसू भी आते थे कि यार अम्मी को माशाल्लाह इतनी खुशी है कि जो कहती थी मेरे से 50 किलोमीटर सफर नहीं होता, वो आज मेरे साथ पूरा पाकिस्तान घूम रही है। तो मैं कह रहा हूँ अम्मी मेरी नींद नहीं पूरी हो रही, तो मुझे कह रही कि बेटा अब मेरे साथ चल तू माशाल्लाह। तो वो देखेंगे वालिदैन को माशाल्लाह इतनी खुशी हुई है, बल्कि अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान को बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह ताला ने मेरे ख्याल में बहुत अरसे बाद एक पाकिस्तान को खुशी दी है। बिल्कुल, इतनी बड़ी खुशी है माशाल्लाह। तो इससे बढ़कर हमारे लिए क्या है कि पाकिस्तान का आज पूरी दुनिया में एक नाम है। अल्लाह ताला आपके वालिदैन को सलामत रखे जनाब, सेहत दे, आफियत दे। जब आपके लिए GHQ में किया गया तकरीब का एहतमाम, तो अभी पहले भी उस पर बात हुई, लेकिन बाबर आजम जैसे बड़े स्टार्स आपके इस्तकबाल के नहीं, आपसे पहले वहां पे मौजूद हैं और चीफ साहब आपको अपनी गाड़ी में लेके आए हैं, तो उस वक्त आपके उनके साथ क्या कोई बातचीत हुई कि इससे पहले इस तरह का प्रोटोकॉल हमने नहीं देखा किसी भी पर्सनैलिटी का? देखेंगे अल्लाह ताला जिसको इज्जत देता है वो इंसान खुद भी नहीं सोचता। तो जैसे चीफ ऑफ आर्मी साहब ने माशाल्लाह मुझे इज्जत दी है और माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं वो, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। उन्होंने माशाल्लाह बड़ी मुझे वहाँ लेके आए अपनी गाड़ी में बिठा के, तो मेरे लिए ये बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। अगर देखा जाए तो जितनी उन्होंने इज्जत दी है, बल्कि पूरे पाकिस्तान ने माशाल्लाह बड़ी इज्जत दी और दे रहे। इसमें यह था कि उन्होंने मुझे ये बातचीत की है कि यार आपने जो किया है ना वो आपने सबको इकट्ठा कर दिया है। तो मैंने कहा सर ये मैंने नहीं, अल्लाह ताला ने हमें किया है। कहता अल्लाह ताला ही करता है, लेकिन आपके बहाने सबको इकट्ठा किया है, सबको एक नई रोशनी दी है। तो वो माशाल्लाह इतने खुश थे। जब मैं उधर हाल में दाखिल हुआ हूँ तो सारे हमारे जो बड़े स्टार्स थे माशाल्लाह, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया है और मुझे फिर वो भी बड़ी खुशी हुई है कि सारे माशाल्लाह जो है ना वो इस्तकबाल के लिए सारे बैठे हुए हैं। तो वो भी एक अलग जज्बात थे। तो अगर देखा जाए तो बयान नहीं मैं कर सकता कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि जैसे अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है और जो वापसी आके मुझे इज्जत मिली है वो बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत है। जब आप वापस आए थे ना तो कुछ तस्वीरों पे आपको पता है मीम्स भी बन रही होती है ना, तो एक मीम थी कि राना मशहूर साहब आपके कान में क्या कह रहे हैं, तो वैसे क्या कहा था उन्होंने, क्या ऐसी बात थी जिसपे? अच्छा, वो दरअसल वो कहते हैं कि आंखों देखा और कानों सुना, कहते हैं ना कि उस पर अमल करना चाहिए। मुझे एक उन्होंने आप समझ लें कि जो आप कह रहे हैं कि मुझे एक दिया है जी पेपर कोई या काम में कुछ कह रहे हैं, वो तो सर ये था जो आम रूटीन में मैं जो इंटरव्यू देता हूँ या स्पीच करता हूँ कि यार मैंने कब स्टार्ट की, किस तरह की, कौन सा टाइटल हासिल किया, कहाँ पे जाके कहाँ जो जो किया, उस पे वही लिखा हुआ था। उस पे वो लिखा था तरतीब वाइज कि ये चीज़ें आपको हैं, तो आप चलो अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है, बड़े अरसे बाद पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। तो वो एक सीधा सीधा लिखा था कि इस तरह बोले ना यार, कोई गलत ना बोला जाए। हाँ, एक तरतीब में। तो मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा सर मैं इंशाल्लाह बोल लूँगा, पहले तो मैं इसकी तरफ देखूंगा, पढ़ूंगा, फिर बोलूँगा, तो वो मेरे ख्याल में मज़ा नहीं आएगा। तो ये चीज़ें तो मुझे वैसे अल्हम्दुलिल्लाह पता भी है और याद भी है, प्रैक्टिस भी है, तो मैं इंशाल्लाह बोल लूँगा। तो कहते फिर इससे बढ़कर और क्या चाहिए। तो वही चीज़ ही तो मैं आजकल आपको भी बता रहा हूँ और जो सोशल मीडिया पे अल्हम्दुलिल्लाह बता रहा हूँ। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ नहीं थी और बहुत सारी चीज़ें सुनने में आई हैं, क्या लिख दिया उसमें, क्या पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा, ये है। तो मेरे ख्याल में ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं थी। आपकी तो माशाल्लाह सारी चीजें रिकॉर्ड पे है ना, कुछ छुपी तो है नहीं। इनामात जो आपको मिले हैं, तो अंदाजा है कि गिनती है कि कितने पैसे बन गए हैं रफली? नहीं, कभी गिनती नहीं की। गिनती करके क्या करना, वो गिनती तो वही करते ना जिसने जी कमाया, जी मैंने इतना कमा लिया है, इतना मैंने लगा लिया है। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला ने कम दिया, ज्यादा दिया, जितना भी दिया, जो मुझे इज्जत मिल रही है ना, मेरे लिए सबसे बढ़कर वही पैसा है। पैसा वैसे आपने कहाँ पे स्पेंड किया ज्यादा? आपका ये प्लान क्या है कि अभी जब इतने सारे इकट्ठे आए तो आपने क्या सोचा कि ये काम मैंने करने हैं? फर्ज करें एक नया घर लेना है या कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना है, कोई काम करना है। अभी सोचा कि चलो एक न्यू घर ले लूं, थोड़ा सा बड़ा ले लूं और छोटा सा कोई कारोबार भी बना लूं, ठीक है, जिससे कि चलो आमदन आए और बच्चों पे भी खर्च करूं कि कल को जैसे अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है, बच्चे भी बड़े होके इस तरह वो भी पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और उसके साथ साथ इंशाल्लाह सोच रहा हूँ कि कोई अकेडमी बनाऊं बच्चों के लिए,
لیکن پھر سوچتا ہوں کہ یار ابھی کیریئر جو سٹارٹ ہوا ہے انشاءاللہ میرا, اللہ تعالیٰ مجھے سے تندرستی سے فٹ رہوں انشاءاللہ, اپنے آپ پہ انشاءاللہ فوکس ہے, اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ امید ہے کہ اپنا جو ہمارے یوتھ ہے, نوجوان ہے, اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلوں. گاڑیاں کتنی ہیں ابھی آپ کے پاس جو انعام میں ملی ہیں اور سارے ملا ملا؟ گاڑیاں ماشاءاللہ ہیں میرے خیال میں 4-5 ہیں. اچھا, ہاں جی. کچھ آپ نے بیچ بھی دی ہیں؟ اکٹھے تو زیادہ نہیں ہوئی تھی الحمدللہ, بیچی نہیں ہے کوئی بھی. اچھا اچھا, اس میں نے کچھ بھائیوں کو دے دی ہیں. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک, کچھ میرے پاس گفٹ وغیرہ دے دیے. اور جو آپ کو پنجاب گورنمنٹ نے نمبر دیا تھا جی جی 92.97, جی جی, وہ آپ خود استعمال میں ہے وہ گاڑی؟ اور وہ میرے پاس ہے, وہ میرے پاس. اور فیوچر پلانز آپ کے کیا ہیں اسپورٹس کے علاوہ؟ یہ آپ کی جو گیم ہے اس کے اندر میکسیمم ایج کیا ہوتی ہے؟ جس طرح کرکٹر ہوتا ہے نا 35-40 کے بعد ریٹائر, تو اس گیم میں کیا لمٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد کا آپ کا کیا؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ آپ 40 ایئرس تک کھیل سکتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں اور انجری پہ کنٹرول رکھتے ہیں. انجری تو بس دیکھیں کہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی, اور اسپورٹس انجری کا حصہ ہے, یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو انسان اپنے آپ کو فٹ رکھے تو امید ہے کہ 40 سال تک کھیل سکتا ہے پلیئر. ابھی کتنی ایج ہے آپ کی؟ ابھی 28. اچھا ماشاء اللہ, ابھی ہم امید ہے کہ بلکہ انشاءاللہ یقین ہے اور دعائیں ہیں کہ آپ کو اگلے 2-3 اولمپکس میں ہم دیکھیں گے. اور اولمپکس کتنے سال کے بعد ہوتا ہے؟ 4 سال بعد ہوتا ہے. اور نیکسٹ کہاں پہ آ رہا ہے؟ یہ 2028 میں آ رہا ہے میرے خیال میں, امریکہ میں. تو اس کے لیے کیا کوالیفائنگ راؤنڈ ہوتا ہے یا بس آپ کو پتا ہے کہ آپ نے؟ اس کے لیے کوالیفائی راؤنڈ ہوتا ہے, جیسے کہ 85 میٹر جو ہے نا کوالیفائی راؤنڈ ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی پلیئر کر جائے وہ 85 میٹر پلس کرے تو وہ ڈائریکٹ کوالیفائی کرے گا اولمپکس کے لیے. جیولن تھرو کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح ہر گیمز کا اپنا اپنا ہے کہ اس نے یہ ٹارگٹ رکھا ہوا ہے, وہ کرے گا پورا تو وہ کوالیفائی کرے گا. تمہارا 85 پلس ہے. ٹھیک ہے. اور گولڈ میڈل جب کوئی بندہ جیتا ہے جیسے آپ جیتے, اس میں انعام کتنا ہوتا ہے؟ اور وہ جو گولڈ میڈل ہوتا ہے اس کی کیا ورتھ ہوتی ہے, وہ کتنے کا ہوتا ہے, کیا اماؤنٹ ہوتی ہے اس کی؟ دیکھیں یہ گولڈ میڈل ہوتا ہے ایک آپ کی یادگار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے. بالکل. کہ آپ نے فلانے سن میں یہ ٹائٹل حاصل کیا تھا, تو یہ یادگار ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ انعام یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے گولڈ سے نوازا ہے. اس سے بڑھ کر میرے خیال میں کوئی بڑا انعام نہیں ہوتا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ اپنے وطن واپس پہنچتے ہیں تو جو آپ نے وہ گولڈ جیتا ہوتا ہے, وہ جو لوگ آپ کو پیار محبت دیتے ہیں, وہی آپ کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. اور اماؤنٹ کوئی نہیں ہوتی گولڈ میڈل کے ساتھ؟ کوئی اماؤنٹ گولڈ میڈل کے ساتھ جو آؤٹ آف کنٹری کے وہ نہیں دیتے, لیکن اس دفعہ انہوں نے میرے خیال میں کہا ہے کہ ورلڈ والے جو ہیں انہوں نے کہا کہ جو صرف گولڈ جیتے گا اس کو $50,000 دیں گے. اچھا, ہاں جی, صرف گولڈ والے کو. وہ بھی اس کا پروسیس ہوتا ہے کہ 6 ماہ کا. ٹھیک ہے. تو پھر ہمیں وہ دینا پڑتا ہے سارا پروسیس, اس کو جیسے اکاؤنٹ ہے اس طرح وہ سارا فل کر کے ان کو بھیجنا ہوتا ہے, وہ ہم نے بھیج دیا ہے, وہ پروسیس میں. چلے ماشاء اللہ. اچھا, میں نے اگرچہ آپ کا انٹرویو دیکھا ہوا ہے لیکن میں باقی آڈینس کے لیے بھی چاہ رہا ہوں کہ لوگوں نے نا آپ کے بارے میں ایک پرسیپشن بنا دی کہ ارشد ندیم انتہائی غریب بندہ تھا, روٹی کھانے کے بھی پیسے نہیں تھے, تو یہ راتوں رات امیر ہو گئے. یہ تو تھوڑا بتائیں, اس سے پہلے بھی آپ کے پاس کچھ تھا, کوئی گاڑی تھی, کوئی چھت تھی, کوئی روٹی؟ نہیں, اللہ معاف کرے, الحمدللہ 3 ٹائم کی روٹی ہم کھاتے تھے. ابو ماشاءاللہ کماتے تھے, ہم ماشاءاللہ جیسے بہن بھائی تھے, اور ہم بھی ساتھ ساتھ تھوڑا بہت ابو کے ساتھ ورک کرنا جب چھٹیاں ہوتی تھی. اور یہ لوگوں نے غلط کہا ہوا کہ جی اس کے بعد چھت نہیں تھی, بہت غریب تھا, یہ تھا وہ تھا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے, لیکن یہ کہ میرے خیال میں اتنی بڑی اچیومنٹ حاصل کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو ماشاءاللہ والد صاحب نے ہمیں ماشاءاللہ خود کما کے الحمدللہ ہمیں کھلایا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر والدین کو, میرے والدین کو نہیں, ہر والدین کو تندرستی صحت دے, اور ان کا جو سایہ ہے وہ اپنے بچوں پہ سایہ رکھے. تو میرے خیال میں ابو نے جتنا ورک کیا ہے ہم پہ, اور آج اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں صلہ دیا ہے. ابو ماشاءاللہ مستری تھے, اور صبح جانا شام کو جانا, آپ کو پتا ہے کہ اتنی گرمی میں کام کرنا, اور شام کو میرے خیال میں 700-800 یا 1000 روپے دہاڑی ملتی تھی. بالکل. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ گھر میں ابو نے جمعے کی ابو چھٹی کرتا تھا. اچھا, کوئی بھی کہے نا کہ یار کام کرنا, انہوں نے کہا نہیں جی جمعے کی چھٹی ہے. ابو نے سٹی جانا, وہاں پہ ماشاءاللہ ابو فروٹ لے کے آتے تھے, جیسے جو پیٹیوں کے اندر ہوتے ہیں, ایپل لے کے آنا, بنانا لے کے آنا, انگور لے کے آنے, وہ ماشاءاللہ پیٹیوں کے ذریعے ماشاءاللہ لے کے آتے تھے. تو ہمیں ماشاءاللہ سب بہن بھائی ہم ماشاءاللہ کھاتے تھے. جمعے ابو نے وہ ضرور لے کے آنے. اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہم پہ کہ جو والد صاحب تھے وہ اکیلے کمانے والے تھے, اور ہم ماشاءاللہ جو
8 बहन भाई और माशाल्लाह खाने वाले थे। माशाल्लाह। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। तो आज माशाल्लाह जो है ना वो जो अब्बू ने मेहनत की है हम पे जो खर्च किया है, तो आज माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि हमने उसका रिजल्ट भी दिया है माशाल्लाह, कि जो उन्होंने हमें खिलाया है, हम पे लगाया है इतनी मेहनत करके, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि हलाल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये तो बिल्कुल है जी। और आपने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आपके अब्बू की एक ही शादी है या मल्टीपल है? हाँ, अब्बू की 2 है। अच्छा, अब्बू की 2 है माशाल्लाह। जी, तो फिर तो आपके ज्यादा हम उम्मीद कर रहे हैं। तो आप कितने बहन भाई, मतलब एक बात, पहली अम्मी से 1 भाई है, वो छठा वही है। ठीक है। दूसरी अम्मी से हम 5 भाई 2 सिस्टर्स। अच्छा माशाल्लाह। और आपके ताल्लुकात ठीक हैं उन भाई के साथ भी? हाँ जी, पहली वाली अम्मी जो है वो तो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, और जो पहली अम्मी से भाई हैं वो माशाल्लाह हमारे साथ अटैच है माशाल्लाह। मरियम नवाज साहिबा आपके पास आई वहाँ पे, गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी आपके पास आए वहाँ पे, तो उस वक्त आपके इलाके वाले की क्या फीलिंग्स थी? इलाके वाले जो बच्चे बड़े हैं, कोई इकट्ठे हो गए थे? देखिए, ये गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी साहब का जितना भी मैं शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान ने बड़ी माशाल्लाह इज्जत दी है। पंजाब में तो माशाल्लाह वजीर अपना CM साहबा ने वो भी माशाल्लाह हमारे घर आई हैं, और हमारे माशाल्लाह पंजाब के हैं। लेकिन ये वो कहते हैं कि सिंध से आए हैं गवर्नर साहब कामरान टिसौरी साहब, उधर उन्होंने जो मुझे बुला के मुझे इज्जत दी है, और कराची के जो लोगों ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत दी है, वो मेरे ख्याल में मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। और माशाल्लाह कामरान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के लिए उधर। और जैसे कि उन्होंने मुझे विजिट कराया कि लोगों के लिए उन्होंने माशाल्लाह एक बहुत बड़ा हॉल बनाया हुआ है, वहाँ पे राशन रखा हुआ है, और IT के लिए बड़ा माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हैं। वो सारा मैंने अपनी आंखों से माशाल्लाह देखा है, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि वो इतना माशाल्लाह वो काम कर रहे हैं। हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं उन पे वो इतना वर्क कर रहे हैं, जो लोग गरीब हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें अगर हम सारे करें तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पाकिस्तान में कोई गरीब रहेगा। सारे मिलकर इसी तरह थोड़ा थोड़ा बांटे ना गरीबों को, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी गुर्बत खत्म हो सकती है इंशाल्लाह जी, जिस तरह कामरान टिसौरी साहब माशाल्लाह काम कर रहे हैं माशाल्लाह। जिंदगी का कोई ऐसा दिन था कि जब कभी आप रोए हों, कोई ऐसी तकलीफ, कोई ऐसा दुख, कोई ऐसी चीज आपको याद आ गई हो कि इंसान कभी टूट जाता है? याद दरअसल वो कहते हैं कि मुश्किलातें जो है ना वो इंसान के साथ साथ चलती हैं, और मुझे बहुत सारी मुश्किलातें आई हैं, मैंने इग्नोर किया है, अभी भी आ रही हैं, अभी तो बल्कि समझ लगे ज़्यादा ही हैं। जैसे अल्लाह ताला किसी को इज्जत देता है, तो फिर जैसे आपने बताया कि जी कोई पिक्चर नहीं बना रहा, आप उसको रोक रहे हैं, भी होते हैं वो बिला वजह, तो देखने कि अभी तक मेरी नींद नहीं पूरी हो रही। तो ये चीज़ें हैं कि इंसान को खुद को भी सोचना चाहिए कि यार अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, ठीक है, तो सबको मैं अल्हम्दुलिल्लाह टाइम भी दे रहा हूँ। तो जैसे जैसे जिसके नसीब में टाइम लिखा उसी हिसाब से, जैसे कि आपके साथ अभी 3 माह बाद मुलाकात हो रही है, तो इसी तरह तो ये चीज़ें जो है ना इंसान के साथ साथ चलती हैं। और एक दफ़ा मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि मैंने एशियन गेम में मेडल जीता था, तो उस वक्त जो है वो उस तरह मुझे प्रीज जो कहते हैं कि इज्जत नहीं मुझे मिली जिस तरह मुझे मिलनी चाहिए थे। उस वक्त मेरा दिल टूटा था कि यार मैं गेम छोड़ दूं। उस वक्त मैं रोया था, यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, और मेरे ख्याल में 29 साल बाद पाकिस्तान का मेडल आया था एशियन गेम में। तो उस वक्त फिर मैं रोया था, वो चीज़ नहीं मुझे उस वक्त मिली थी उस मेडल के हिसाब से। तो फिर मेरे कोच थे कि यार नहीं आप करो, और आप पे बड़ी उम्मीदें हैं, आप माशाल्लाह मेहनती हो, मेहनत करने वाले, कोई नहीं, आज इंशाल्लाह हौसला करोगे, सब्र करोगे, तो अल्लाह ताला इसका एक ना एक दिन जो है ना वो फल जरूर देगा। और तो उस वक्त मैं 2018 में जो है ना वो मैं रोया था और फैसला किया था गेम छोड़ दूं। लेकिन फिर शुक्र अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने जहन में बिठाया वो कि नहीं यार आपने करना है। तो फिर ये नहीं सोचा कि यार इधर से कोई इज्जत दे रहा है या नहीं दे रहा, पैसा कोई दे रहा है या नहीं दे रहा, फैसिलिटीज मिल रही है या नहीं मिल रही। फिर उसके बाद यही बनाया जहन के यार करना है, बस ये करना है, जिस तरह भी हो ये करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया है, जिस तरह मैंने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, अगर देखें तो उस तरह मुझे फैसिलिटीज नहीं मिली। तो फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं लगा रहा हूँ, मेहनत की है मैंने, लगन के साथ की है और गोल को सामने रख के की है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की प्रोडक्ट्स आपके पास थी आपकी प्रैक्टिस के दौरान? नहीं थी। ये मुझे आप समझ लें कि ओलंपिक से जाने से पहले मिली। वैसे जैवलिन मेरे पास थे, ठीक है, अगर देखा जाए तो जो वर्ल्ड में यूज होते हैं
وہ تو نہیں تھے, لیکن ایک جیولن میرے پاس تھے, لوگوں نے یہ بھی اٹھایا ہوا تھا یہ ٹوٹے جیولن تو یہ ہے, تو وہ تو ایسی بات نہیں ہے. اولمپکس میں میڈل لینا وہ کوئی آسان بات نہیں ہے, اور ٹوٹے جیولنوں سے نہیں آتی. الحمدللہ میرے پاس اس وقت بھی اچھے جیولن تھے. ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ورلڈ میں یوز ہوتے ہیں وہ والے تو نہیں تھے, لیکن جیولن میرے پاس تھے اس وقت. تو پھر اس وقت پھر کیا کہتے گورنمنٹ نے بھی تھوڑا سا تعاون کیا, تو میں نے جیولن منگوائے, اور چیف آف آرمی باجوہ صاحب تھے, انہوں نے مجھے ایک جیولن بھیجا تھا, اس سے میں پریکٹس کرتا رہا. تو پاس آگے تقریباً 2.5 ماہ میں نے اس جیولن کے ساتھ ماشاء اللہ ٹریننگ کی, تو اس کا رزلٹ بھی اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں دیا ماشاء اللہ. جیولن کی پرائس کیا ہوتی ہے رفلی؟ یہ اگر آپ پاکستان میں منگوائیں تو میرے خیال میں کچھ 7-8 لاکھ کا آپ کو ایک پڑے گا. اچھا ہاں جی. آپ کے پاس کتنے ہیں ابھی؟ ابھی میرے پاس ماشاء اللہ ہیں کوئی 3 یا 4 ہیں. ایک تو وہ تیسرا جو تھوڑا سا وہ ٹھیک ہے, وہ بھی ورلڈ لیول کا ہے, لیکن وہ ایک تھا وہ یوز کر کے تھوڑا سا خراب ہوا ہے. ویسے ورلڈ لیول کے 4 جیولن ہیں. اور اولمپکس میں یا کسی بھی انٹرنیشنل گیم میں جب آپ کھیلتے ہیں تو وہ ان کے جیولنز ہوتے ہیں یا آپ اپنا جیولن لے کے جاتے ہیں؟ دیکھیں وہ جیولن تو ہوتے ہیں انہیں کے اولمپکس والوں کے جو گیمز کروا رہے ہیں. اگر آپ کے پاس وہ اسٹینڈرڈ کے جیولن ہیں, آپ ان کے ساتھ ٹریننگ کر رہے ہیں اپنی کنٹری میں جہاں پہ بھی, تو آپ وہ وہاں پہ جمع کروا سکتے ہیں, اور اسی کے ساتھ آپ اپنی گیم کر سکتے ہیں اگر وہ اس کے مطابق ہی ہیں ورلڈ والوں کے. پہلے جب آپ نے کچھ انٹرنیشنل ٹریول کیے, شروع کے جو 1-2 ٹریول تھے, کیا اس میں یہ حقیقت ہے کہ جب آپ ٹریول کر رہے تھے تو آپ کی فیملی کے پاس لاہور آنے کا خرچہ نہیں تھا, یا اتنے حالات نہیں تھے اس وقت؟ اس میں کوئی ریئلٹی ہے؟ نہیں, اگر دیکھا جائے تو شروع میں جیسے کہ دیکھا جائے تو میرے خیال میں لاہور کم ہی ہم آتے تھے, کیونکہ ابو کمانے والے تھے تو ہم اسکول جاتے تھے, تو لاہور ہم نے کیا لینے آنا تھا. جب سے میں نے گیم سٹارٹ کی ہے, اور اس وقت میرے خیال میں میں نے جب وابڈا لیسکو جوائن کی تو اس کے بعد پھر سارے بھائی آنا جانا میرا لاہور میں لگ گیا. یہ نہیں تھا کہ ہم گاڑی پہ آتے تھے, لیکن یہ کہ بس پہ آتے تھے اور مجھے ملتے تھے اور چلے جاتے تھے. وابڈا میں بھی آپ کا کون سا اسکیل ہے؟ وہ جو ایک خبر تھی کہ آپ کا ایک برڈ ہے وہ ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا ابھی؟ نہیں, میرا 18واں گریڈ ہے. اچھا 18واں گریڈ ہے. تو کتنی سیلری آ جاتی ہے وہاں سے؟ ماشاء اللہ اچھی خاصی آ جاتی ہے. اور وہ تو آپ کے ٹریننگ کے حساب سے تو بہت چھوٹی ہوگی نا. دیکھیے جیسے ماشاء اللہ فیملی ہے, اور ٹریننگ اگر دیکھا جائے تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا. اگر میں ابھی کہوں کہ یار میری تقریباً 5 لاکھ ہے سیلری, تو مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی, تو یار پیٹ نہیں بھر رہا. انسان کا پیٹ نہیں بھرتا, چاہے وہ 10 لاکھ سیلری ہو جائے, اس کا پیٹ نہیں بھرتا. تو لیکن میں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے, اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ عزت ہے جو الحمدللہ پاکستانی قوم مجھے دے رہی ہے. میرے لیے یہ سب کچھ ہے. یہ سب کچھ ہے. جب آپ آئے ایئرپورٹ پہ آپ نے لینڈ کیا تو آپ سیدھا مرکز گئے. ہاں جی, رائمنڈ. تو کیا مرکز سے کوئی خاص لگاؤ ہے رائمنڈ سے؟ کوئی خاص دیکھیں کہ الحمدللہ 5 وقت کی الحمدللہ نماز بھی پڑھتا ہوں میں, قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں, اور 6-7 دفعہ اعتکاف میں بیٹھا ہوں ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ماشاءاللہ جتنے بھائی ہیں سارے ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, چھوٹے سے لے کے بڑے تک, اور ماشاءاللہ سارے فیملی والے نماز پڑھتے ہیں. تو وہ اس طرح تھا کہ بڑے بھائی جو ہیں میرے اس کا زیادہ لگاؤ تھا, اور میں جب بھی ماشاءاللہ میڈل جیت کیا تھا, یہ فرسٹ ٹائم نہیں گیا. جی جی بالکل ایسے ہی. پہلے جب بھی میرے انٹرنیشنل ماشاءاللہ 10th میڈلز ہیں ماشاءاللہ. میں جب بھی ماشاءاللہ میڈل جیت کے آیا ہوں, شروع میں اتنا نہیں تھا کہ وہ کس طرف ہے, لیکن ایک دوسرے تیسرے جب میں نے میڈل جیتا تو اس کے بعد پتا چلا کہ یار نہیں ادھر جانا چاہیے ہمیں, تو پھر وہ لگاؤ ہو گیا. جب ایک دفعہ گیا, پھر دوسری دفعہ گیا, تو تیسری دفعہ پھر مجھے کسی کو کہنا نہیں پڑا, کسی نے مجھے نہیں کہا, کہ پھر میں نے کہا میں نے یار ادھر جا کے نا نماز فجر کی ادھر جا کے پڑھنی ہے, تو الحمدللہ پھر ادھر ہی جا کے فجر کی نماز پڑھتا تھا ماشاءاللہ. اور جیتنے کے میرے خیال 1-2 دن بعد ہی آپ کو مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی بلایا. انہوں نے کتنے انعام دیا تھا آپ کو؟ انہوں نے ماشاءاللہ اچھا دیا, جو مجھے عزت دی ہے وہ انعام سے اپنے گھر بلا کے. بالکل اپنے گھر بلا کے بالکل. اور میرے خیال یہ نیکسٹ ڈے ہی تھی شاید, 1-2-3 دن کے بعد ہی تھا جب آپ آئے تھے. ہاں 2-3 دن کے بعد مجھے بلا لیا تھا انہوں نے ماشاءاللہ. اور بھی ابھی آپ کو بہت سے لوگ بلا رہے ہیں, تو ابھی آپ نے کدھر جانا ہے, کیا کیا پلانز ہیں, کیونکہ چیزیں تو مینیج نہیں ہو رہی نا. دیکھیے ابھی تو جو سارے مجھے ماشاءاللہ عزت دے رہے ہیں, جو بلا رہے ہیں صاحب ان کے پاس جانا پڑتا ہے, اور جاؤں گا انشاءاللہ, کیونکہ وہ مجھے عزت دے رہے ہیں, پیار دے رہے ہیں, تو ان کو انکار تو نہیں میں کروں گا. جو بھی مجھے بلائے گا میں تو جاؤں گا ان کے پاس. تو ساتھ انشاءاللہ ٹریننگ بھی اسٹارٹ کرتے ہیں. ابھی تو ویدر بھی کافی خراب ہے,
تو یہ جیسے انشاءاللہ بہتر ہوتا ہے تو انشاءاللہ ٹریننگ سٹارٹ کرتے ہیں. شوق کیا ہے آپ کو گیم کے علاوہ؟ مطلب جیسے کوئی کھانے پینے کا ہوتا ہے یا گھومنے پھرنے کا ہوتا ہے؟ فی الحال جب گیم کی فیلڈ میں آیا ہوں تو یہی شوق ہے کہ بس جو اللہ تعالیٰ عزت دے رہا ہے تو مین فوکس تو جیولن پہ ہی ہے. اچھا. کہ انشاءاللہ جو ہے نا یہ تھرو جو ہے نا بیسٹ سے بیسٹ انشاءاللہ کرنی ہے, تو فوکس تو پورا ابھی جیولن پہ ہی ہے. کھانے کے شوقین ہیں؟ نہیں, کھانے کی اتنا شوقین نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ میری جو ڈائٹ ہے وہ پراپر جو ہے نا وہ دیسی ہے, دیسی ڈائٹ کھاتا ہوں. اور پکاوے لیتے ہیں کچھ؟ نہیں زیادہ نہیں. اچھا. اتنا زیادہ نہیں, کیونکہ وہ سارا فوکس جو جیولن پہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ صبح سے شام 2 سیشن ہوتے ہیں تو پھر انسان تھک بھی جاتا ہے. اس میں کوئی انٹرویو آ گیا, کوئی پروگرام آ گیا, وہ اٹینڈ کرنا پڑتا ہے, تو پھر ساتھ آپ اگر آرام نہیں کرتے, ریسٹ نہیں کرتے, تو پھر آپ کو زیادہ انجری کا بھی خطرہ ہوتا ہے. وابڈا میں جاب سے پہلے آپ نے کوئی اور جاب وغیرہ کی, کوئی کام وغیرہ کیا روزگار کے لیے؟ نہیں, پہلے تو ہم پڑھتے تھے. اچھا, بس پڑھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیدھا گیم میں, اور گیم کے بعد گیم وابڈا میں ہو گیا الحمدللہ. آپ نے ابھی ہمیں واقعہ بتایا تھا زندگی کا اداس واقعہ جب آپ روئے. اب کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو خوشگوار واقعہ ہو, جب آپ نے کہا ہو کہ یار کیا بات ہے, آج تو سارے دکھ ہی دھل گئے. دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور واپس جو پاکستان کی محبت دیکھی ہے, اس سے بڑھ کر میرے خیال میں میرے لیے کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اچیومنٹ دی ہے پاکستان کو, اور جو پاکستانی قوم مجھے ماشاءاللہ عزت دے رہی ہے, پیار دے رہی ہے, محبت دے رہی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی خوشی میرے لیے میرے خیال نہیں کوئی ہو سکتی. کوئی یادگار واقعہ تو شیئر کریں ہمارے ساتھ, کوئی بھی پیرس اولمپکس کا ہو یا کوئی اور, کوئی عجیب سا یا کوئی مزاحیہ واقعہ کہ یار ایک ہی ہو گیا. دیکھیں واقعہ تو یہ ہوتے ہیں. ایک یہ تھا کہ میں نے ورلڈ چیمپئن شپ میں ماشاءاللہ جتنے بھی پوری دنیا میں مسلم کنٹریز ہیں, اس گیم کا ماشاءاللہ میرا ورلڈ اسلامی گیمز کا میرا ریکارڈ بریک میں نے ماشاءاللہ کیا, گولڈ جیتا. اور اس وقت پھر سر تھے ہمارے, انہوں نے کہا بھی بتاؤ یار آپ نے کیا لینا ہے, اور میں نے کہا سر لینا کچھ نہیں ہے, جب سے آیا ہوں دیسی ڈائٹ نہیں کھائی میں نے, وہ مجھے کھلا دے آپ کی مہربانی ہے. کہتے بس اتنی سی خواہش ہے. میں نے کہا میری اتنی سی خواہش ہے, بس یہی خواہش تھی کہ یار مجھے کھانا کھلا دے, بہت دن ہو گئے میں نے دیسی ڈائٹ نہیں لی. تو بس وہ میں نے کہا تھا کہ مجھے دیسی ڈائٹ, تو وہ ابھی تک بھی وہ جب بیٹھے ہوتے نا کہتے یہ عرشے نے یہ فرمائش کی تھی, تو یہ میری فرمائش تھی, یہ دیسی کھانا کھلا دیں, بھوکے مر گئے, کچھ نہیں کھاتا. بس یہ چیزیں تھی. اور گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہیں یا ڈرائیور ہے؟ نہیں, چاچو ہیں میرے, ان کو ساتھ رکھا. اچھا, خود نہیں چلاتے؟ بالکل نہیں, میں کبھی کبھار خود بھی چلاتا ہوں. اچھا, لوگوں کی کیا محبت ہوتی ہے اچانک جب آپ کو ملتے ہیں؟ ایک تو ہے نا کہ آپ کسی ایونٹ پہ گئے, لوگ آئے, آپ جس طرح ابھی آئے ہیں, آپ باہر نکلیں گے یا روڈ پہ یا کہیں بھی آپ اپنے کام جا رہے ہیں, لوگ مل جاتے ہیں, پھر مینج کیسے کرتے ہیں؟ ظاہر بعض دفعہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, پھر مشکل ہو جاتا ہے. جب اکٹھے ہوتے ہیں پھر ساتھ ان کو پکچر دینی پڑتی ہے. جب دیکھا کہ یار کوئی نہیں, ابھی میں اگر تھوڑا سا لیٹ بھی ہو جاؤں تو چل جائے گا, تو پھر ان کو پکچر وغیرہ ان کو ملتا ہوں الحمدللہ. اور جیسے کہ اگر دیکھ رہا ہوں کہ یار نہیں میں لیٹ ہو رہا ہوں, پہلے سے لیٹ ہو گیا ہوں, تو پھر ان کو کہتا ہوں یار مہربانی کرے, میں پہلے لیٹ ہو گیا ہوں. محبت کی کبھی زندگی میں شادی کے علاوہ؟ محبت دیکھیں کہ محبت آپ کی ہوتی ہے کہ آپ کو اگر ماشاءاللہ فیملی اچھی مل جائے, وائف اچھی مل جائے, تو وہی آپ کی محبت ہوتی ہے. اگر میرے خیال میں کہ انسان محبت میں اگر جاتا تو اتنی بڑی اچیومنٹ حاصل نہیں کرتا. بالکل. تو آج کل آپ نے دیکھا ہی ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ میں نے ٹائم سے شادی کروا لی 2016 میں. تو بس فیملی کو الحمدللہ لے کے چل رہا ہوں, اور شکر اللہ تعالیٰ کا اچھی فیملی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بچے دیے ہیں, اچھی وائف دی ہے, اور یہ میرے لیے سب کچھ ہے. کیونکہ عاشق جڑے نے وہ تو رول ہی جاندے نے, وہ پھر دنیا میں کوئی کم نہیں کر سکتے. اور بالکل ایسے ہی ہے میرے خیال میں. اگر آپ اپنے کام پہ فوکس کریں نا, ٹھیک ہے محبت بھی کئی طرح کی ہوتی ہے, لیکن آپ کو محبت ہوتی ہے تو اگر آپ محبت کے ساتھ ساتھ ایک محبت ہوتی ہے کہ یار یہ میں نے اس سے محبت کی ہے, تو یہ محبت میں نے کی ہے نا, تو یہ میں نے چیز حاصل کرنی ہے. اگر وہ محبت کے پیچھے لگ کے وہ حاصل کرے تو میرے خیال میں وہ محبت آپ کی سچی ہے. تو اس طرح کی محبت ہو کہ کسی کے ساتھ محبت ہوئی ہے تو آپ کو ایک اچھا ٹارگٹ دے دیا کہ یار آپ نے اچیو کرنا ہے, اگر وہ کرتا ہے تو وہ تو میرے خیال میں محبت ہے, وہ کر لے تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. اگر آپ اسے جائز طریقے سے حاصل کر لیتے ہیں. میوزک وغیرہ سنتے ہیں؟
हाँ म्यूजिक सुनता हूँ। फेवरेट कौन सा है, किस तरह के, यानी पॉप या फोक या क्लासिकल? जिस तरह के अच्छे म्यूजिक, स्लो म्यूजिक सुनता हूँ। फेवरेट कौन है, कोई सिंगर या कोई नहीं गाना? कोई वो फेवरेट नहीं है कोई। अच्छा, गाना कोई टाइम पास के लिए ठीक है, बस सुन लिया कि जैसे कि फ्री बैठा हूँ तो थोड़ा सा चलो यार बैठे हुए हैं कि आज बड़ा बिजी था तो ये किया वो किया, थोड़ा सा म्यूजिक लगा लें, तो वो सुन लिया तो बस फ्रेश हो गए। खुद भी गुनगुनाते हैं कभी कभी अकेले में बैठे कोई गाना गा लिया हो? नहीं खुद क्या गुनगुनाना है, क्योंकि मैं शुरू में करता था, लेकिन अभी जैसे कि बहुत सारी जिम्मेदारियां थी मेरे पे कि आपने मेडल जीतना है, तब से फिर गुनगुनाया नहीं हूँ। लेकिन एक म्यूजिक मेरे ख्याल में काफ़ी महीने हो गए कि जब मेरी गेम थी जी जी नहीं सुना गया। तो अभी बात कर होता हूँ गाड़ी में तो बैठा होता हूँ, चलो यार म्यूजिक लगा लें, थोड़ा सा सुन लें, तो स्लो जो म्यूजिक है जिसमें अच्छे लफ्ज़ हों वो माशाल्लाह सुन लेता हूँ। शेर व शायरी से है कोई शगफ, कोई पोएट्री सुनते हैं कोई या पढ़ते? पोएट्री सुन लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, लेकिन कभी ये नहीं कि ज़हन में नहीं रखा कि यार ये मैंने याद रखनी है या इस तरह का नहीं, सिर्फ सुना, दिमाग को फ्रेश किया, छोड़ दिया। अगली गेम कब है भैया आपकी, अगला क्या प्लान है? हम आगे 2025 में एशियन चैंपियनशिप आ रही है और वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप आ रही है। ठीक है, कहाँ पे होंगी ये? ये मेरे ख्याल में एशियन चैंपियनशिप कोरिया में है। अच्छा। और वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप ये हो रही है जापान, टोक्यो में। ठीक है, तो दोनों पे आप जा रहे हैं इंशाल्लाह? अच्छा, जब आपने पहला ही ट्रैवल किया था इंटरनेशनल, तब और अब में क्या फ़र्क है? मतलब अगर कोई आप इंटरनेशनल किसी चैंपियनशिप में जा रहे हैं तो क्या बिजनेस क्लास देते हैं वो, या इकोनॉमी में भी ट्रैवल किया है शुरू में? नहीं, शुरू में इकोनॉमी में किया है। अच्छा। तो अभी जाके जो है ना वो बिजनेस में करने लगा। अब तो माशाल्लाह जाहिर बात है, अल्लाह ने बहुत बड़ा नाम दे दिया माशाल्लाह। बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह पे जाते हैं खाना खाने? रेस्टोरेंट पे मेरी वैसे शुरू से आदत है कि मैं देसी खाता हूँ, तो रेस्टोरेंट से या बाहर से खाना मैं बहुत कम खाता हूँ। जाता हूँ लेकिन बहुत कम। प्रमोशंस वगैरह आजकल माशाल्लाह काफ़ी कर रहे हैं आप। हाँ जी। तो कितने पैसे ले लेते हैं? नहीं, देखें कि लोग इज्जत दे रहे हैं, मैंने पहले भी बताया कि जो पैसा है वो तो आज मेरे पास है, कल आपके पास है। जो लोग मुझे इज्जत दे रहे हैं ना, मेरे लिए सबसे बड़ी वही चीज़ है, वही पैसा है, वही जायदाद है, वही कोठे, वो कहते हैं कि बिल्डिंगें जो भी हैं, सारा कुछ वही है। कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको शूट के लिए? मतलब आपको कोई वो जो कोई भी है प्रमोशन आपको याद के लिए वो उनके साथ साथ ही है, जैसे कि किसी ने शूटिंग करनी है तो 5-6 घंटे कर लेता है, पूरा दिन भी कर लेता है, वो उनकी मोहब्बत है, वो जितनी भी करवा लें। और आपको याद फौरन चीज़ें हो जाती जो वो बताते कि ये बोलना है, ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है? नहीं, वो कोई चीज़ें इतनी बड़ी नहीं होती, इतनी लंबी नहीं होती, शॉर्ट होती हैं, कोई छोटी सी लाइन है उसको बोलना है, तो वो तो हो जाती है, साथ साथ कर लेता हूँ। अच्छा अर्शद भाई, थोड़ा सा फिर लाइटर नोट पे गपशप करते हैं। अगर आपकी जिंदगी पे कोई फिल्म बने तो आप किस एक्टर को चाहेंगे कि वो आपका रोल प्ले करे? किस में, पाकिस्तान में, इंडिया में? पाकिस्तान इंडिया दोनों जगह से। मेरे हाइट के मुताबिक कोई हीरो हो तो कर ले तो बेस्ट रहेगा। कौन है आपके माइंड में कोई भी हो कि फलां बंदा मुझे लगता है कि वो मेरा रोल अच्छा प्ले कर सकता है? देखिए, जो एक्टर है जिनका काम है मेरे ख्याल में सारे ही कर सकते हैं। जैसे मैं जैवलिन कर रहा हूँ तो मुझे लेकिन जैवलिन तो सारे नहीं कर सकते, ये तो माशाल्लाह अल्लाह ने आपको। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि जैवलिन अगर मैं कर रहा हूँ तो आपको भी मैं जैवलिन दूंगा, पकड़ के आप फेंक तो लेंगे, 10 मीटर या 20 मीटर फेंक लेंगे। कि बंदा कोई ना कोई काम कर सकता है, चाहे वो थोड़ा सा ही करे, वो कर लेगा। तो इसी तरह जो जिनका काम है वो मेरे ख्याल में कोई भी करे तो कर सकता है। जो एक्टर है उनका काम ही है एक्टिंग करना, तो कोई भी मेरे ख्याल में कर सकता है। क्रिकेट छोड़ के जब आप यहाँ पे आए थे, ज़रा आपने एक दफ़ा मायूसी आपको हो गई कि चलो यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा, लेकिन अब वो टाइम है कि क्रिकेट के बड़े बड़े स्टार्स भी आपसे पीछे हैं इस वक्त, तो ये क्या फीलिंग है? कभी सोचा था कि ये इतना हो जाएगा कभी? देखिए, जब मैं गेम में आया हूँ तो मैं प्लेयर की बातें सुनता था जो मेरे से सीनियर थे कि यार हम आउट ऑफ कंट्री में पूछता था कि यार कहाँ तक खेल रहे हो, यार हमने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना है, वर्ल्ड में जाके खेलना है, एशिया गेम्स में जाके खेलना है, कॉमनवेल्थ गेम्स में जाके खेलना है। तो मैंने कहा क्यों नहीं अभी तक गया? यार पता नहीं, हम कर ही नहीं सकते, हमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए नहीं हम कर सकते। तो फिर वो चीज़ें जो मैं सुनता था, फिर मैं कहता कि यार हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो वो भी चीज़ें मेरे ज़हन में चलती रहती थी कि यार पूरी दुनिया में प्लेयर्स कर रहे हैं तो हम भी इंशाल्लाह करें, हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है।
جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو محنت کرے گا اس کا پھل میں دوں گا, آج نہیں کل نہیں, میں اس کو دینا ہے. تو دیکھیں گے کہ میں نے محنت کی, اللہ تعالیٰ نے مجھے پھل دیا ہے, چاہے وہ مجھے 8 سال بعد دیا ہے یا 10 سال بعد دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے پھل دیا ہے میری محنت کا. تو وہ بھی چیزیں ذہن میں چلتی تھی کہ یار نہیں انشاءاللہ میں نے کہ یہ کرنا ہے, میں نے کرنا ہے. تو آج دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ماشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروایا ہے, ہم نے کیا ہے. اولمپکس کے پروٹوکولز کیا ہوتے ہیں؟ جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم سنا تھا, بلکہ یہی جو تھی کہ ایک انڈین پتہ نہیں کسی کو انہوں نے نکال دیا تھا کہ اس کا کارڈ کوئی اور یوز کر کے اندر چلے گیا. تو کیا اس کے پروٹوکولز ہوتے ہیں؟ اولمپکس ولیج کیا ہوتا ہے, یا کوئی بھی جو انٹرنیشنل لیول کی گیمز ہوتی ہیں, آپ آزاد ہوتے ہیں سارا دن کہیں بھی گھومے پھریں, یا ایک ریسٹرکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں ساری آپ کی؟ آپ کا ایک کارڈ بنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایکریڈیشن کارڈ ہوتا ہے آپ کا, ٹھیک ہے. وہ جس پلیئرز کے پاس ہوگا یا کوچز کے پاس یا آفیشل جو ساتھ جاتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے. اولمپک سے الگ وہ کارڈ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ آپ کے پاس کارڈ ہوگا تو آپ ولیج میں رہ سکتے ہیں, انٹری کر سکتے ہیں. آپ کو اگر کارڈ دیا کسی بھی پلیئر کو یا کوچز کو یا آفیشلز کو, تو اگر اس کا کارڈ گم ہو گیا ہے تو میرا نہیں خیال ہے 1-2 دفعہ ہوا بھی ہے, ان کو داخل نہیں ہونے دیا. پھر وہ جو ان کی ٹیم ہوتی ہے ساتھ والی, وہ اندر سے اس کا کارڈ بناتی ہے, پھر اس کو باہر دیتی ہے, پھر انٹر ہوتے ہیں اندر. تو ان کے رولز ہیں, پکے رولز ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا کے پلیئرز آنا وہاں پہ ولیج میں انہوں نے آنا ہوتا ہے, تو اس لیے وہاں پہ بہت سختی ہوتی ہے. بغیر کارڈ سے آپ اندر نہیں جا سکتے. آپ کوئی بھی باہر آپ کا کوئی مہمان آیا, کوئی بھی ہے, آپ وہاں پہ جا کے بتائیں گے اولمپکس والوں کو کہ اس طرح کا ہمارا کوئی مہمان ہے, یہ ہے, تو ان کے لیے ایک وہ ایمرجنسی کارڈ بنا کے دے دیں گے, بھی انٹری ان کی کروا لیں. تو ورنہ ادروائز آپ پھر باہر جا کے ان کو مل لیں اگر آپ نہیں اندر سے کروا سکتے. تو اس طرح کے بہت سارے اور بھی رولز ہیں کہ یہی چیزیں جو پلیئر کو سکھاتی ہیں, جو رولز ہیں, اور انٹرنیشنل رولز تو بہت سخت ہیں. تو وہاں پہ یہ چیزیں ہم سیکھتے ہیں پلیئر جتنے بھی ہیں, تو اس پہ الحمدللہ عمل کرتے ہیں. ایک دفعہ ہم کھیل لیں تو ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ رولز ہیں, اس کو فالو کرنا, تو بس اس کو فالو کرتے ہیں. کوئی ادھوری خواہش یا زندگی کی آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کیا پلان ہے؟ کہیں پہ جانے کا پلان ہو بچوں کے ساتھ, یا کچھ کرنے کا پلان ہو, کچھ ایسا ہوتا ہے؟ ابھی تو پلان یہی ہے, خواہش یہی ہے کہ انشاءاللہ میں ایک دفعہ ورلڈ کا ریکارڈ کروں انشاءاللہ. اچھا انشاءاللہ. تو اس کے بعد پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ جو بھی انسان کی سوچ ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ لے کے چلوں گا. اور بچوں کی کیا فیلنگس ہیں, بچوں کے کیا جذبات؟ بچوں کی ماشاءاللہ بہت اچھی فیلنگز ہیں, اور بابا ہمارے گولڈ لے کے آئے ہیں, گیم کرتے ہیں. تو ابھی یہ ہوتا ہے کہ بس فیملی کو پورا ٹائم دے رہا ہوں کیونکہ مصروفیت بہت زیادہ ہے. تو بچوں کو یہ بھی ہے کہ گھومنے کے لیے بھی باہر میں اتنا نہیں نکل سکتا, پھر وہ سیکورٹی کے ساتھ نکلنا پڑتا ہے. تو بچوں کو ماشاءاللہ ٹائم دے رہا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ جب مجھے ٹائم ملتا ہے فری تو میں پورا بچوں کو دوں. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں. کیا ایجز ہیں ان کی اور کیا کرتے ہیں؟ 2 بیٹے ایک بیٹی. بیٹی ماشاءاللہ بڑی ہے 7 سال کی ماشاءاللہ, اور بیٹا ایک 5 سال کا ہے اور ایک 10 ماہ کا. ماشاءاللہ. تو اسکول جاتی ہے بیٹی؟ بیٹی اور بیٹا اسکول جاتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. کون سی کلاس میں؟ بیٹی پریپ میں اور بیٹا پی جی میں. اچھا, ان کو ابھی بہت زیادہ تو نہیں آئیڈیا ہوگا نا کہ بابا نے کیا کیا ہے؟ ہاں اتنا آئیڈیا نہیں ہے. ایک پروگرام ہو رہا تھا یہ ہنسنا منع ہے. جی. تو میں اس وقت کراچی میں تھا, تو میں نے وائف کو فون کیا کہ نا میرے خیال میں بچوں نے ابھی تک مجھے ٹی وی پہ نہیں دیکھا, شاید دیکھا ہو. تو میں نے کہا وہ نا چل رہا ہے تو آپ نا ٹی وی لگا کے بچوں کو دکھائیں, تابش بھائی کا شو. تو وہ جب انہوں نے لگایا تو میرے خیال میں جتنے میرے کمپٹیشن ہوئے ہیں ماشاءاللہ, وائف یہ ہے کہ اس نے بھی میرا آج تک کمپٹیشن نہیں دیکھا, ماشاءاللہ دعائی کرتی رہتی ہے. اچھا. تو انہوں نے بھی تب مجھے دیکھا ٹی وی پہ. ویسے شاید آتے جاتے انہوں نے دیکھا ہو, لیکن وہاں پہ بیٹھ کے پھر انہوں نے مجھے ٹی وی پہ دیکھا. تو جب وہ وائف دیکھنے لگی تو بچے نے اچانک دیکھا, کہتے مما پاپا ٹی وی پہ آئے ہیں, کہ اتنا وہ خوش ہوئے ہیں, جذبات ان کے دیکھے میں نے. پھر وہ اس کی رمیسا کی مما نے مجھے بتایا کہ ان کے یہ جذبات تھے کہ مما پاپا ٹی وی پہ آ گئے, وہ کبھی دیکھا نہیں ٹی وی پہ شاید. تو وہ اس لیے میں نے ان کو بتایا کہ چلو بچوں کو بھی تھوڑا سا دکھائیں. تو یہی چیزیں بچے پھر سیکھتے ہیں کہ یار ہمارا پاپا جو ہے ٹی وی پہ آ رہے ہیں,
تو آج کل کے ماشاء اللہ بچے جو بڑے ایکٹیو ہیں. بالکل بڑے تیز ہیں. لیکن یہ تو آپ کے بچے جب ماشاء اللہ تھوڑے سے اور بڑے ہوں گے پھر انہیں پتہ چلے گا کہ اصل میں کارنامہ کیا تھا اور کیا کچھ ہوا پاکستان کے لیے. ہنسنا منع ہے کہ آپ نے بات کی, آپ کا کیسا رہا ایکسپیرینس؟ آپ کو ڈر نہیں لگا کہ وہ ادھر تابش بھائی بہت اچھے دوست ہیں جس چیز پہ آپ بیٹھے ہیں, یہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں, تو آپ کو تھوڑا ہوا نہیں کہ وہ ہنسی مذاق اچانک کوئی جگت آ گئی تو میں کیسے ہینڈل کروں گا یا کیا؟ کوئی بات نہیں, جگت تو انہوں نے ایسی تو نہیں کوئی بھی کی, نہیں بہت اچھے بہت اچھے. لیکن ایک ساتھ ساتھ میں بھی تھوڑا بہت فنی ہوں. اچھا, فنی باتیں کبھی کبھی کر جاتا ہوں, لیکن ایک مصروفیت جب بڑھ جاتی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ یار سو جائیں, کیا کرنا ہے فنی ابھی. لیکن فنی میں بھی ماشاء اللہ کافی ہوں, لیکن ایک جب آپ کی مصروفیت ہو, نیند پوری نہ ہو, تو تب پھر آپ کی فنی باتیں بھی نہیں نکلتا بندہ. یہ کہتا ہے یار سو جاؤ, نیند پوری کر دو. نہیں ویسے مجھے بھی آج بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ گپ شپ کر کے. سنا جو تھا وہ یا دکھنے میں جس طرح لوگ کہتے کبھی نہیں یار بڑے روکھے روکھے سے, لیکن آپ ماشاء اللہ واقعی کافی ہنس مکھ ہیں, اور آپ نے آف کیمرہ ہمیں بھی 2-4 جھکتیں لگائی ہیں. چلے تھینک یو جی, آپ کی محبت ہے. اور میرے خیال میں کہ ہنسی خوشی جو ہے نا وہی سب سے بڑی آپ کی زندگی ہے, کہ آپ سب کو ٹائم دیں. جب آپ کے پاس ٹائم ہوتا تو ٹائم دینا چاہیے, جب نہیں ہوتا تو دوسرے کو دینا. تو میرے خیال میں جو کہتا ہے یار مجھے ٹائم نہیں دیا, کہ یار اس کو بھی دیکھ لو, اس کی نیند نہیں پوری ہو رہی. ہاں بالکل, تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ یار بالکل دیکھیں نا مسئلہ اتنا بڑا پاکستان ہے, تو جو مجھے ٹائم لے رہا ہے میں دے رہا ہوں, خود بھی دے رہا ہوں. تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے تو سب کو ٹائم دینا چاہیے. لیکن جن کو ٹائم نہیں دے رہا وہ پھر نیگیٹو باتیں کرتے تو پھر اچھا بھی نہیں لگتا, کہ یار آپ خود بھی سوچ لیں. انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے انسان کو. جب آپ آئے تھے اولمپکس میں گولڈ میڈل جیت کے, اس کے بعد پہلی دفعہ کب سوئے تھے؟ شروع میں 2-3 دن یا 4 دن کیسے آپ کے؟ وہ تو بہت زیادہ پریشر تھا نا. وہ تو اس طرح تھا کہ شروع میں گیم کا ایک پریشر بھی ہوتا ہے, تب بھی آپ کو نیند نہیں آتی. جب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی بڑی اچیومنٹ دے تب بھی نیند نہیں آتی. تو میرا خیال ہے کہ جب میں ماشاء اللہ جیتا ہوں, میں 3 دن سویا ہی نہیں. خوشی سے ایک نیند نہیں آ رہی تھی, اوپر سے پھر موبائل پہ سب نے جی میرے سے بات کرو, مبارکباد لے لو, میسج پہ, ویڈیو پہ, کال پہ. تو پھر ایک خوشی اللہ تعالیٰ نے اتنی دے دی تھی. پھر وہ پاکستان میں جب میڈیا پہ چل رہا ہے ارشد نے یہ میڈل جیت لیا ہے, پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. تو بس وہ سن کے دیکھ کے پھر اور بھی انسان کو خوشی ہوتی ہے. تو وہ 3-4 دن میرے خیال میں دن رات نہیں سویا. تو موبائل چیک ہوتا ہے آپ کا؟ یہ اس واقعے کے بعد بیگم نے کہا کہ جی بہت سارے میسیجز آ رہے ہوں گے, ذرا دیکھ لو. نہیں, میرا موبائل ایسی ہے, حالانکہ بعض کار وائی پکڑ لیتی ہے, انہوں نے جب بھی وہ فری بیٹھے ہیں تو پکڑ لیا, چلو ٹک ٹاک دیکھ لی, یا کوئی میری ویڈیو موبائل پہ آ رہی ہیں, کوئی جیسے پروگرام ہے وہ دیکھ لی بس. لیکن شک تو نہیں کرتی بیگم یا کرتی؟ نہیں الحمدللہ نہیں کرتی. اچھا, تو کیا آپ بہت شریف ہیں یا پکڑے نہیں جاتے؟ نہیں, اگر دیکھا جائے نہیں کوئی بات نہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی کوئی کام کر رہے ہیں تو میرا خیال کہ آپ وائف کو موبائل دیں گے نہیں, کہ یار کسی کا میسج نہ آ جائے, کال نہ آ جائے, پکڑانا جائے. ہاں, ہمارا شعبہ اس طرح کا, کسی لڑکی کا میسج آ گیا ہے یا کال آ گئی ہے, کسی نے مبارکباد دے دی ہے, یا کسی نے کوئی ٹریننگ کے بارے میں پوچھ لی, یا کوئی کسی نے بات پوچھ لی, تو وہ وائف کے سامنے بھی میں کر لیتا ہوں بات. اور آپ کے سسر نے آپ کو بھینس کا تحفہ جو اعلان کیا تھا وہ مل گیا؟ تحفہ لگ گیا الحمدللہ مل گیا. اور پھر آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کوئی زمین شمین دو. وہ تو میں نے یہ کہا نا کہ یار بھینسوں دی ہے, یہ بڑا تحفہ ہے یہ بھی. میں نے کہا یار 1.5-2 مربع زمین کے ہیں, 5-6 ایکڑ مجھے بھی دیتے, میں بھی کہوں کہ میں بھی ذمہ دار ہوں. لیکن ایک شکر اللہ تعالیٰ کے کہ انہوں نے مجھے بھینس دی ہے. چلو یہ کہ میں دودھ کا بھی زیادہ شکین ہوں نا, میں کہا یار اینو منڈے نو اسی کی جڑا نا بھینس دے دی, چلو کر دے خالص دودھ تو مل جائے گا. آپ کو ویسے شوق ہے زمینداری کا, یا ابھی آپ نے کچھ اپنی زمینیں بائی کی, یا پلان ہے کہ اتنے پیسے چلو کچھ زمینداری میں بھی لگا دوں؟ میں اصل سوچ رہا تھا کہ چلو کوئی زمین خرید کے نا جو غریب ہیں ان کو دوں, کہ یار چلو آپ جو ہے نا وہ, اچھا چلو کچھ لوگوں کا روزگار لگ جائے گا, روزگار لگ جائے گا. تو کوئی خرید لیا یا ہے پلان ابھی اس حوالے سے؟ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کوئی اچھی مل جائے, چلو بندہ لے لیتا ہے. آپ کو انعامات جو بھی ملے ہیں وہ تو ٹیکس ایکسمپٹ ملے ہیں نا؟ ایف بی آر تو نہیں آپ کے پیچھے آیا نا؟ نہیں الحمدللہ ابھی نہیں آیا. اللہ کرے آئے بھی نہ, کیونکہ آپ کا تو سارا جو گورنمنٹ سے انعام ملے اس پہ تو ویسے ٹیکس فری تھا نا؟ وہ فری ہے, اس پہ وہ دیں گے مجھے,
لکھ کے دیں گے. وہ اعلان تو کیا ہے گورنمنٹ نے. اچھا. کہ آپ کو انشاءاللہ ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. اور انعامات آپ کو مل گئے ہیں گورنمنٹ والے جو ہیں سارے. چلے ماشاء اللہ. ارشد بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, بڑا مزہ آیا, بڑی بہترین گپ شپ رہی. لاسٹ پہ آپ پبلک کو کوئی میسج دے دیں پلیز. آج بالکل میرا یوتھ اور نوجوانوں کو یہی پیغام ہے کہ کوئی بھی دنیا میں کام ہے نا وہ مشکل نہیں ہے. ہاں جب آپ نے کرنا ہی نہیں ہے تو آپ کے لیے وہ چھوٹا کام بھی بڑا ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ لگن کے ساتھ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کام کر سکتے ہیں. جیسے کہ ایک میں مثال ہوں, زندہ مثال آپ سب کے سامنے, کہ میں نے ٹوکیو اولمپکس میں بڑا اچھا پرفارم کیا. تب میڈل کی بڑی ہوپ تھی. وہ دیکھے کہ 4 سال جو میں نے محنت کی ہے اس میں مجھے بہت ساری مشکلاتیں بھی آئیں, اور میری دونوں نیز رائٹ ایلبو کی سرجری بھی ہوئی. اس کے باوجود بھی میں نے ہمت نہیں ہاری کہ میں نے یار یہ کرنا ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ساتھ دیا اور میں نے اتنی بڑی اچیومنٹ حاصل کی. تو میرے خیال میں اگر آپ ایک چیز سیٹ کر لیتے ہیں, گول سیٹ کر لیتے ہیں کہ یار یہ میں نے کرنا ہے, تو وہ انسان کر سکتا ہے, وہ کوئی بھی انسان ہو. تو میرا نہیں خیال کہ انسان کہے کہ یار یہ میں چیز نہیں کر سکتا. جب آپ نے ہاتھ ہی نہیں لگانا اس چیز کو, وہ کیسے ہوگی؟ بالکل. اس کو ہاتھ لگائیں گے, اس کو دیکھیں گے یار یہ میں نے کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی بھی مدد ہوتی ہے, تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں جو انسان نہیں کر سکتا, کر سکتا ہے. یہ سرجری آپ کی کہاں سے ہوئی تھی؟ پاکستان سے؟ میں نے یو کے سے کروائی تھی. اچھا. اور اس سرجری کے بعد کتنا گیپ آ جاتا ہے کہ پھر آپ اتنا عرصہ نہیں کھیل سکتے؟ دیکھیں ماشاء اللہ بڑے قابل ڈاکٹر ہیں, علی شیر باجوہ صاحب ماشاء اللہ, اور پاکستان میں ڈاکٹر اسد بادشاہ صاحب ہیں. اور اس میں اگر دیکھیں تو کریڈٹ زیادہ جاتا ہے میرے کوچ کو, سلمان اقبال بٹ صاحب کو. انہوں نے ماشاء اللہ بڑی محنت کروائی 2021 کے بعد. میں نے سب سے بڑے ٹائٹل میں نے سلمان اقبال بٹ صاحب کی نگرانی میں ماشاء اللہ جیتے ہیں. تو انہوں نے میرا یہ سرجری کا سارا پروسیس انہوں نے کروایا. یہ سرجری آپ نے خود سے کروائی تھی یا گورنمنٹ کی طرف سے پھر تھا؟ یہ جو میرے سلمان اقبال بٹ صاحب کوچ ہیں, انہوں نے, ان کے کوئی دوست تھے, کلاس فیلو تھے, تو اسی طرح انہوں نے کرا کے تو الحمدللہ کروایا. اور گورنمنٹ کی بھی الحمدللہ سپورٹ ہے اس میں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, جزاک اللہ.